أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واتم الحج والعمرۃ للہ. قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کے یہ 2-3 الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. اللہ رب العزت نے یہاں حج کو خالص اللہ کے لیے سر انجام دینے کی تعلیم دی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی رو رعایت، کسی قسم کا دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. خالص لوجہ اللہ یہ فریضہ سر انجام دیں. اور جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ ساری عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، یہ کوئی بار بار ادا کرنے والا فریضہ نہیں ہے، لہٰذا مال حلال سے اور نیت خالص سے یہ فریضہ انجام دیں تاکہ اللہ رب العزت اسے قبول کر لے اور ہمارے تمام پہلے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے. اللہ رب العزت نے اس فریضہ کی ادائیگی کا جب حکم دیا تو ساتھ ہی ان استطاعت الیہ السبیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمات ارشاد فرمائے. من استطاع الیہ السبیل قرآن کریم کے الفاظ ہیں. تو اگر اللہ رب العزت استطاعت عطا فرمائے تو پھر اس فریضہ کو ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ بات بھی قدر تفصیل سے گزشتہ درس میں نے ذکر کر دی تھی. طاقت ہو جائے اور اس کے باوجود اگر کوئی آدمی یہ فریضہ ادا نہیں کرتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ وفد تیار کروں جنہیں مختلف علاقوں میں بھیجوں اور وہ دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن میں حج کی ادائیگی کی استطاعت تو ہو گئی ہے لیکن وہ حج نہیں کر رہے. میرے وہ وفد ان لوگوں پر جزیہ نافذ کر دیں اور 2 مرتبہ فرمایا ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین، وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. لہٰذا
امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے الفاظ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی طاقت ہونے کے باوجود یہ فریضہ ادا نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا اللہ کا حق ہے، یعنی لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں جس کو اس کی طاقت ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو کفر کرے، انکار کرے، طاقت ہونے کے باوجود یہ فریضہ ادا نہ کرے تو اللہ سارے جہانوں سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی وَمَنْ كَفَرَ کفر کے الفاظ موجود ہیں، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہی کہ میں ان پہ جزیہ نافذ کر دوں، اور جزیہ آپ کو معلوم ہے کن کے لیے ہوتا ہے؟ مسلمان ملک میں رہنے والے کافروں پر۔ لہذا ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس فریضہ سے سبکدوش ہو جائیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، عین سنت کے مطابق آپ نے حج ادا کر لیا تو اسے حج مبرور کہا گیا، جس کی جزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جزا تو جنت ہی ہے۔ اور سنت کے مطابق یہ فریضہ کب ادا ہوگا؟ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ کون کون سا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے کیا اور کس کس وقت کیا، یہ معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس فریضہ کی ادائیگی میں کافی خرچ بھی ہوتا ہے، محنت اور مشقت بھی ہوتی ہے، لیکن اگر لاپرواہی میں آ کر، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے، حج کے لیے روانہ ہو گئے، تلبیہ تک یاد نہیں، تلبیہ نہیں آتا، حج کے لیے روانہ ہو گئے، یہ معلوم نہیں کہ حج کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کیا کیا تو حج ہوگا، کیا چھوٹ گیا تو حج رہ جائے گا، پرواہ نہیں۔ عمرہ کرنے کے لیے آئے، صرف طواف کر کے احرام کھول دیا، بال کٹوا لیے، مزے سے ہو گئے کہ ہمارا عمرہ ہو گیا۔ کسی نے بتایا کہ ابھی تو صحیح باقی ہے جو طواف سے بھی بڑا کام ہے، تب جا کے ہوش آیا۔ اس طرح لا علمی میں حج ادا نہ کریں، حج کے لیے اس کے احکام، اس کے مسائل اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے میقات، بلکہ اس سے پہلے سے لے کر طواف تک کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ طواف مکمل کیسے کر لینا ہے۔ یہاں تاگا کے تھے وہ پچھلا یاد ہے یا نہیں؟ کیونکہ ابھی تو صرف ایک ہی ہفتہ ہوا ہے نا۔ طواف تک، طواف کو مکمل کرنے اور دونوں کندھوں کو ڈھانپ کر 2 رکعت نماز پڑھنے، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور قل ھو اللہ احد، ان کی تلاوت سے فارغ ہو کر 2 رکعتیں ادا کر کے وہاں بیٹھے بیٹھے جتنی چاہیں دعائیں مانگیں، پھر زمزم پئیں، پیٹ بھر کر پئیں، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ باب صفا سے نکلے اور سیدھے صفا پہاڑی پر چلے گئے۔ باب صفا جہاں حجر اسود ہے اس سے بیک سائڈ میں دیکھیں گے تو سیدھا اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا باب صفا، لیکن حج کے دنوں میں، جن دنوں میں ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں، ان دنوں باب صفا کے راستے گزرنا آسان نہیں ہوتا، وہ اتنے زور سے دھکا آ رہا ہوتا ہے طواف والوں کا، وہ آگے ہی لے جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کہیں سے بھی ہوتے ہوئے آپ صفا پہ آ جائیں، اور اب آپ نے صحیح شروع کرنی ہے۔ صحیح کا آغاز ہوگا صفا سے، اور اللہ رب العزت نے صفا کا ہی نام پہلے لیا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، یہیں سے آپ نے آغاز کرنا ہے۔ صفا پہ چلے جائیں، آج جتنا تھوڑا سا حصہ بھی خالی ہے وہاں پہنچیں،
اور اس حصے میں سے جہاں کہیں بھی آپ قبلہ رو ہو سکیں ہو جائیں۔ اصل یہ ہے کہ آپ قبلہ کو دیکھ لیں، لیکن آج کی جو موجودہ توسیع ہے اور ترمیم ہے اس کے نتیجہ میں قبلہ اب نظر نہیں آتا، کہیں سے کوئی تھوڑا بہت نشان نظر آ جائے تو آ جائے۔ بہرحال قبلہ رو ہو جائیں اور یہاں کھڑے ہو کر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ یہ پوری آیت پڑھیں، اور ساتھ ہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کر پڑھے، اور بھی جو دعا آپ مانگنا چاہیں مانگیں۔ یہ مقام بھی قبولیت دعا کے مقامات میں سے ہے، دعا مانگیں۔ اور دو کلمے ہیں، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہیں سے صحیح شروع کرنے جا رہا ہوں جس کا ذکر پہلے اللہ نے کیا، جس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا، یعنی میری ابتدا وہیں سے ہے جہاں سے اللہ رب العزت نے ذکر کرنے کی ابتدا کی۔ اور ذکر کی ابتدا کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی میں صفا سے اپنی صحیح شروع کر رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے آپ صفا سے نیچے اترنا شروع ہو جائیں۔ اس پورے صفا میں وہ جگہ جہاں گرین سگنلز، گرین لائٹس آج کل ہیں، اس جگہ کے علاوہ کوئی دعا اور ثابت نہیں درمیان میں۔ یہاں جو ذکر ہے وہ میں نے ذکر کر دیا، آگے آپ چلتے جائیں، کوئی بھی دعا پڑھتے جائیں، کوئی بھی دعا مانگتے جائیں، کسی بھی زبان میں مانگتے جائیں، اور بالکل عام رفتار سے چلتے ہوئے جب آپ اس جگہ پہنچے جہاں گرین لائٹس نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہاں پہنچے تو وہاں سے آپ کو تھوڑا سا تیز تیز نکلنا ہے، چلتے ہوئے نہیں بلکہ دوڑتے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یقطع الابطح الا شدن، یہ وادی ابطح، جتنی جگہ میں دوڑا جاتا ہے اس وادی کا نام ہے وادی ابطح۔ کبھی وادی تھی دو پہاڑوں کے درمیان، لیکن آج تو فرسٹ کلاس جگہ بنی ہوئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بھاگ کر ہی پار کیا جاتا ہے، اور بھاگنے کی وجہ آپ کو معلوم ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر کسی پانی کی تلاش میں، کسی انسان کی تلاش میں نکلیں کہ کہیں سے کوئی تعاون مل سکے، تو اس وقت وہ اسماعیل علیہ السلام یہاں جہاں آج زمزم ہے، چاہے زمزم، اسماعیل علیہ السلام وہاں تھے، حضرت حاجرہ پہلے صفا کی طرف آئیں اور عام سپیڈ سے چلتی ہوئی صفا تک چڑھ گئیں، کچھ نظر نہیں آیا، واپس آئیں تو جب اس گرین لائٹس کی جگہ پر پہنچی تو اسماعیل علیہ السلام وہاں سے نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی یہ جگہ جو ہے وہ گہری تھی۔ اب ماں کا دل ہے، یہ کیسے گوارا کرے گا کہ بچہ نظر نہ آئے، لک و دک صحرا ہے، پہاڑ ہیں، کوئی انسان نہیں، کہیں میرے بچے کو کوئی چیز اذیت نہ پہنچائے۔ یہاں سے بھاگ کے گئیں، جب بچہ نظر آنا شروع ہو گیا تو پھر آرام سے چلنا شروع کر دیا۔ یہ ہے مشروعیت اس جگہ کے بھاگنے کی، کہ کیوں یہاں بھاگا جاتا ہے۔ یہاں سے تھوڑا سا بھاگتے ہوئے نکلیں، اور یہاں ایک ذکر ہے رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم، 3-4 الفاظ ہیں، یاد کیے ہوں گے یقیناً انشاءاللہ آپ سب نے، جن کو نہیں یاد وہ بھی کر لیں، کیونکہ دعا ہے، ذکر ہے، یہ چند کلمات یہاں آتے ہوئے جاتے ہوئے یہی کلمات ہیں۔ آگے پھر آپ جب گرین لائٹ سے آگے نکل جائیں، گرین ایریا سے آگے نکل جائیں تو پھر آپ نارمل رفتار سے چلتے جائیں یہاں تک کہ آپ مروہ پر چڑھ جائیں۔ صفا پر، مروہ پر آخری کنارے تک جانا ممکن ہو تو جائیں، اور اگر ممکن نہیں تو جو درمیان میں ستون ہے نا، جو علامت ہیں کہ یہاں سے گھوم کے آنا ہے، اگر آپ ستون کے پاس سے گھوم کے آ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ مروہ کا ہی حصہ ہے، ادھر صفا کا اور ادھر مروہ کا۔ وہاں جا کر قبلہ رو ہو کر پھر دعا مانگیں، آپ کو حق حاصل ہے۔ رش میں کھڑے ہو سکیں، کھڑے ہو کے دعا مانگیں، تھوڑا ہٹ کر دعا مانگ سکیں ہٹ جائیں، نہیں تو چلتے ہوئے گزرتے ہوئے آگے آ جائیں۔ صفا سے لے کر مروہ تک آپ کا یہ ایک شوط مکمل ہوا۔ بیت اللہ کا شوط
حجر اسود سے لے کر پورا چکر گھوم کر حجر اسود تک ہے، یعنی پورا ایک دائرہ۔ لیکن صفا مروہ کا ایسا نہیں ہے۔ اگر صفا مروہ کا آپ صفا سے صفا لیں گے تو وہ 2 شوط ہو جائیں گے، 2 چکر شمار ہو جائیں گے۔ وہاں صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3، 4، 5، 6 اور مروہ پر 7۔ اس طرح 7 چکر مکمل کریں، درمیان میں جو دعا چاہیں مانگتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے جتنا مانگے کم ہے۔ یہاں کافی وقت لگتا ہے اور بہت ساری دل کھول کے دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ اور طواف کے ضمن میں ایک بات جو رہ گئی تھی وہ میں ذکر کر دوں کہ اگر کسی کو شک ہو جائے کہ میں نے 6 کیے ہیں، 5 کیے ہیں، 4 کیے ہیں، ایسا ممکن تو ہے نا، تو وہ کم پر بنیاد رکھ لے۔ اگر 5 اور 4 میں شک ہو جائے تو 4 سمجھ کر آگے سلسلہ مکمل کر لے۔ اور صحیح میں ایسا شک ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ پورا راؤنڈ نہیں بلکہ یہاں سے وہاں جانے تک 1 اور یہاں آنے تک 2 ہو جاتے ہیں۔ یہاں شک کی توقع نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو شک ہو جاتا ہے کہ میرے 5 ہو گئے ہیں یا میرے ابھی 3 ہوئے ہیں، بعض دفعہ انسان کو بہکانے کے لیے شیطان بھی تو ظاہر ہے کہ اپنی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے درمیان میں کوئی ایسا ذہن میں خیال آ گیا، پتہ ہی نہیں رہا کہ میں 3 مکمل کیے ہوں یا 5 مکمل کر چکا۔ اگر ایسا ہو جائے تو 3 مکمل سمجھتے ہوئے باقی کارروائی جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ یہاں سے صحیح سے فارغ ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کا کسی صحیح حدیث میں کوئی ذکر نہیں آیا۔ طواف کے بعد 2 رکعت ہیں وہ پڑھیے، لیکن صحیح کے بعد 2 رکعت کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں جب آپ مروہ پر جا کر فارغ ہو جاتے ہیں، یہاں سے آپ باہر نکل جائیے، اور باہر آپ کو معلوم ہے آگے باربر شاپس ہیں، سالونز ہیں، وہاں سے یا جہاں سے چاہے اپنے بال، اگر عمرہ ہے تو بال کٹوا لیں۔ ظاہر ہے کہ پہلے آپ نے عمرہ مکمل کرنا ہے تو اس وقت صرف آپ بال کٹوا لیں، آدھے کٹوا لیں، تاکہ 10 تاریخ کو جو حج کے لیے آپ کو سر منڈوانا ہوگا تو اس کے لیے کچھ بال باقی بچ جائیں۔ اور اگر کوئی دور سے آیا ہے، جیسے پاکستان انڈیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں یا دور کے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، ان کو آئے ہوئے مہینہ 15 دن 3 ہفتے ہو گئے ہیں، تو وہ پہلے بھی اس سر منڈوانے کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں، دوبارہ بھی ان کے لیے بال اگائیں گے وہ دوبارہ کر لیں، دونوں طرح جائز ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ بال منڈوائے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے۔ صحابی کہتا ہے والمقصرین یا رسول اللہ جو لوگ بال کٹواتے ہیں وہ آپ خاموش رہے۔ پھر فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، پھر تیسری مرتبہ فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اور صحابی بار بار یاد دلا رہا والمقصرین یا رسول اللہ، والمقصرین یا رسول اللہ، اور آپ مسلسل صرف محلقین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا والمقصرین۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گنجا کروانے میں اور بال کٹوانے میں کتنا فرق ہے۔ گنجا کروانے میں آپ کو 75% ثواب، اور اس میں 25% پیچھے بچ گیا نا۔ چوتھی مرتبہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بال کٹوانے والوں کے لیے، لیکن یہ دونوں جائز ہیں۔ سورۃ الفتح میں اللہ رب العزت نے ارشاد لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، تم یقیناً یہاں آ جاؤ گے، فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، تم یقیناً مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، پرامن ہوگے۔ کچھ لوگ بال منڈوائیں گے، کچھ لوگ بال کٹوائیں گے، دونوں کا ذکر سورہ فتح کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا جس نے جس پر عمل کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، ممانت والی کوئی بات نہیں۔ بال کٹوا لیے، مردوں کی شکل یہ ہے، اور خواتین کے لیے کبھی بھی حلق نہیں ہے، گنجا کروانا کبھی بھی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کے آثار ملتے ہیں، ائمہ کے اقوال ملتے ہیں کہ عورت اپنے چوٹی کے بالوں کو اکٹھا کر کے پکڑے اور ایک پورا
جو انگلی کا 1/3 ہوتا ہے، ایک پورے کے برابر اپنے بالوں کو کاٹ لے، یا اس کا شوہر ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، جو بھی ساتھ ہے وہ اس کے بالوں کو کاٹ دے، یہاں آ کے آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو آپ پہلے کر چکے ہیں، اب یہ صحیح بھی ہو گئی، بال کٹ گئے، آپ کا عمرہ مکمل ہوا، گویا کہ عمرے کے احکام جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے۔ جو لوگ دور سے آتے ہیں اور انہیں اس عمرہ مکمل کرنے کے بعد کافی دن ملتے ہیں 8 ذو الحج تک، انہیں چاہیے کہ باجماعت نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں مسجد حرام میں باجماعت نمازیں ادا کرنے کا اجر و ثواب تو آپ کو معلوم ہے نا، بہت ہی زیادہ ہے۔ ایک نماز ادا کرنے کا ثواب مسجد حرام میں کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز کا۔ اللہ رب العزت نے دریا بہا دیے، بلکہ سمندر بہا دیے اجر و ثواب کے۔ جتنی ہو سکے کوشش کریں کہ وہاں باجماعت نمازیں ادا کریں، بر وقت نمازیں ادا کریں، اور 8 تاریخ تک آپ اپنے سادہ لباس میں رہ سکتے ہیں۔ اور یہ سادہ لباس میں کون رہیں گے؟ حج تمتع کرنے والے سادہ لباس میں رہیں، خوشبو لگائیں، بال ناخن کاٹیں، نہائیں دھوئیں، ان کے لیے اب کوئی پابندی نہیں۔ لیکن جنہوں نے حج افراد کے لیے حرام باندھا ہے، وہ صحیح مکمل کرنے کے بعد نہ بال کٹوائیں گے نہ احرام اتاریں گے، یہ حج افراد۔ اسی طرح حج قران، جنہوں نے حج قران کرنا ہے، قربانی ساتھ لے کے گئے ہیں، انہوں نے بھی صحیح مکمل کرنی ہے، لیکن نہ وہ بال کٹوائیں گے اور نہ ہی وہ احرام نکالیں گے، بلکہ احرام میں ہی رہیں گے۔ احرام سے باہر آرام کے دن کون گزارے گا؟ تمتع کرنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الحدی، اگر مجھے حج قران کی مشقتوں کا پہلے پتہ چل جاتا کہ کس طرح پابندیوں میں اتنا لمبا عرصہ رہنا پڑے گا، تو میں اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا، بلکہ عمرہ کر کے احرام کھول دیتا اور اپنے حج کو حج تمتع کر لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج قران ہی کیا، لیکن صفا مروہ کے درمیان آپ نے خطبہ دے کر یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے قربانی نہیں لی لیکن نیت قران کی کر لی ہے، وہ عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دے، نیت فسخ کر دے، قران کی نیت فسخ کر کے اپنے حج کو حج تمتع بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو حکماً بائی آرڈر آپ نے قران کو فسخ کروا کے تمتع کروایا اور خود تمتع کرنے کی تمنا فرمائی۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کی بہت بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ تمتع افضل ترین حج ہے، اور اس کے بعد درجہ ہے قران کا، اور اس کے بعد درجہ ہے افراد کا۔ تمتع قران دونوں میں قربانی واجب ہے اور افراد میں قربانی نہیں ہے، اگر کوئی کرے تو جائز، لیکن اس پر واجب نہیں۔ 8 ذو الحج تک آپ مکہ مکرمہ میں نمازیں پڑھتے رہیے، ذکر، اذکار، تلاوت قرآن جتنا بھی ہے عبادت میں وقت گزاریے۔ اب 8 تاریخ آ گئی، افراد والے اور قران والے تو احرام میں ہیں آلریڈی۔ 8 تاریخ کو وہ منا میں جا کر ظہر کی نماز ادا کریں گے، منا میں ظہر کی نماز۔ اور جنہوں نے احرام کھولا ہوا ہے وہ ظاہر ہے کہ اب دوبارہ جیسے میقات سے اپنے ناخن بال جو بھی کیا ہے اسی طرح یہاں بھی کریں، اور دوبارہ وہ یہاں سے احرام باندھیں۔ میقات سے انہوں نے کہا تھا اللہم لبیک عمرہ، اب یہ کہیں گے اللہم لبیک حجن، یا اللہم لبیک بالحج، یا لبیک اللہم بالحج، کوئی بھی کلمہ آپ کہیں گے وہ صحیح ہوگا۔ اب یہاں سے آپ نے حج کی نیت کر لی، یہاں سے آپ روانہ ہو جائیے۔ بعض لوگ عمرہ حج کا احرام باندھنے کے بعد طواف کرنا اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ وہ اس وقت صحیح کر کے نکلتے ہیں کہ بھائی اس دن رش ہوتا ہے، اس دن ہم آ کے صحیح نہیں کریں گے، طواف کر لیں گے۔ یہ عمل خلاف سنت ہے، یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ حج تمتع کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 تاریخ کو آ کے
طواف بھی کرے گا اور ساتھ ہی صحیح بھی کرے گا تمتع والا۔ قران والے اور افراد والے 10 تاریخ کو صرف طواف کر جائیں، کیونکہ انہوں نے پہلے طواف کے ساتھ صحیح کر رکھی ہے اور ان کے لیے وہ ایک صحیح کافی ہے۔ قران والے اور افراد والے ان دونوں کے لیے ایک صحیح کافی ہے۔ عمل بھی ظاہر ہے کہ اس میں کم ہے، اسی لیے افراد والوں کا خاص طور پر ثواب جو ہے وہ بھی تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ہر سال کرتے ہیں ان کو ہر سال قربانی دینا گنجائش نہیں ہوتی۔ مکہ والے ہیں، جدہ والے ہیں اور مکہ کے قرب و جوار کے دیہات والے ہیں، وہ ہر سال حج میں شریک ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے حج افراد ہی بہتر ہیں۔ 9 تاریخ کو سیدھے بڑا مختصر کر لیتے ہیں، 9 تاریخ کو سیدھے عرفات گئے، رات کو مزدلفہ اور دن چڑھا تو منا، اور عموماً وہ دوپہر کو اپنے گھر میں بھی ہو کے آ جاتے ہیں جو قریب والے ہیں، رات کو آ کے منا میں گزارنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ یوم ترویہ 8 ذو الحج، اس سے یوم ترویہ کو آپ احرام باندھ کر منا روانہ ہو جائیں گے، اور منا میں جہاں جہاں جس کو رہائش دی گئی ہے، بعض لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، جی ہمیں تو ایچ بلاک دیا گیا ہے۔ ایچ بلاک تو مزدلفہ ہے، واقعی وہ مزدلفہ تھا، اب بھی مزدلفہ ہے، لیکن اسے ایکسٹینشن منا بھی کہا جاتا ہے۔ منا تنگ ہو گیا، حاجی زیادہ ہو گئے، انہوں نے مزدلفہ کا کچھ حصہ جو ہے اس کو بھی منا میں شامل کیا، اور یہ اہل علم کے فتویٰ کے ساتھ ہوا ہے، یہ کوئی سرکاری حکومت کا کام نہیں ہے، یہ اہل فتویٰ نے اجازت دی کہ منا تنگ ہو گئی ہے، اس کے آگے پیچھے ایکسٹینشن کی جا سکتی۔ تو اگر کسی کو منا میں یہ مل جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ منا والا کیمپ عام کیمپوں کی نسبت سستا بھی ہوتا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ ایکسٹینشن ہے، کئی لوگوں کے دل جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں ہمیں کہاں ٹھہرا دیا گیا ہے، لیکن پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کا انشاءاللہ حج ہوگا، مکمل ہوگا، چاہے ایچ بلاک میں رہیے، چاہے پرانا جو منا ہے اصل اس میں رہیے۔ اس ایکسٹینشن منا والوں کو دوہرا فائدہ بھی ممکن ہے، اگر کوئی اٹھانا چاہے تو دن کو یہ مزدلفہ ہے اور رات کو یہ منا بھی ہے۔ رات کو منا کی راتیں ہیں، یہ اپنے ٹینٹ میں گزار سکتے ہیں، منا کی راتیں یہ اپنے ٹینٹ میں گزار سکتے ہیں، لیکن کئی لوگ کرتے ہیں مصلی لیا، باہر نکل گئے کھلی جگہ میں، نہیں جو ٹینٹ میں سکون نہیں ہوتا، وہیں سارا دن پڑے رہے، وہیں اب رات کو مزدلفہ کی رات جو ہے وہ بھی وہاں، آگے منا کی راتیں بھی وہاں۔ اگر کسی نے ایسا کرنا ہے تو اس کی مرضی، لیکن علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بعض دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ اگر مصلی اٹھا کے لوگوں کے راستے میں جا کے مصلی ڈال کے پڑ جاتا ہے، لوگوں کے گزرنے کے لیے اذیت اور مشقت کا باعث بنتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں، اور جگہ ہی وہاں کوئی نہیں ایسی ہوگی، وہاں ایک ہی شکل ہوتی ہے کہ کسی پہاڑی پہ چڑھ جائے، وہ راستہ نہیں ہے، اور پہاڑی پہ چڑھنا عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتا، پتھر ہیں، اندھیرا ہے، کوئی کیڑا پتنگا نہ آ جائے، لہذا دونوں فائدے اٹھائیے، یہی بہتر ہے کہ منا کی رات بھی گزار لیجئے، مزدلفہ کی رات بھی گزار دیجئے، اور دن بھی وہاں آپ موجود ہیں۔ بہرحال منا میں آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ منا میں 8 تاریخ یوم ترویہ کو پہنچے، ظہر کی نماز منا میں، اس کے وقت پر لیکن قصر۔ یہاں پھر وہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہمارے بعض لوگ پاکستان انڈیا سے خاص طور پر بڑی پکی کر کے اپنے لوگوں کو لاتے ہیں، بھائی قصر نہیں کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی، آپ قصر کیوں نہیں کریں گے؟ اگر نبی کا حج نعوذ باللہ ٹھیک نہیں تھا تو پھر آپ اپنے مولویوں کا حج کرتے رہیے، اور اگر سنت کے مطابق حج کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قصر پڑھی، قصر کیجئے۔ ظہر قصر، عصر اس کے وقت پر قصر، مغرب اس کے وقت پر قصر، اور عشاء اس کے وقت پر قصر۔ قصر کے مسائل تو آپ کو معلوم ہے نا، ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں، اور وطر پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعتیں، اور سنتیں جس طرح وطر ہیں اسی طرح یہ سنتیں ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر میں حضر میں کبھی بھی نہیں چھوڑی تھیں، لہذا وطر اور فجر کی سنتیں جو ہیں وہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ 5 نمازیں فجر تک ادا کریں، اور یہ رات منا میں گزارنا فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اگر کسی کی کسی وجہ سے یہ رات وہاں نہیں گزر پاتی، لیٹ ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، صبح آپ سیدھے عرفات چلے جائیں، آپ کا انشاءاللہ حج مکمل ہوگا۔ لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ رات گزاریں یا نہ گزاریں، آگے والی راتوں کو بھی اسی طرح سمجھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ آگے والی جو ایام تشریق کی راتیں ہیں ان کا یہاں گزارنا واجب ہے۔ اگر کوئی ایک رات بھی یہاں نہیں گزاریں گے تو آپ کو دم دینا پڑے گا اس کے کفارے کے طور پر۔ یہاں سے 8 ذو الحج کی اگلی 9 کی جو فجر ہے، فجر کی نماز ادا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھی، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اور جب سورج طلوع ہوا تو عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ اور آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ پیدل والے تو یقیناً اس سنت پہ بڑے اچھے طریقے سے عمل کر سکتے ہیں، اور بہت ساری دنیا کرتی ہے، لیکن جو بسوں والے ہیں ان کو وہ عشاء کے بعد ہی تیاری کا اعلان کر دیتے ہیں، بھائی تیار رہیں، ہم 10 بجے 11 بجے 12 بجے یہاں سے نکل جائیں گے۔ وہ آپ نعرے سنتے ہوں گے جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے، وہ عشاء کے بعد ہی لبیک اللہم لبیک، کیا ہوا؟ یہ جی عرفات جا رہے ہیں۔ تو وہ ہر آدمی اپنے حالات وسائل کے مطابق کوشش کرتا ہے کہ ہم راستے میں لائن میں لگ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو جائے۔ اگر سنت پہ عمل کرنا ہو یا پیدل کریں، یا پھر یہ سمجھیں کہ یہاں یہ سنت ہماری مجبوری کے تحت پوری نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، آپ کا حج صحیح رہے گا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا، کاروان کے مالکوں نے طے کر لیا کہ ہم نکلیں گے فلاں وقت یہاں سے 10 بجے 11 بجے 12 بجے، اور جس پریشانی کی وجہ سے نکلتے ہیں وہاں وہ پریشانی ہے کو نہیں، راستے سارے کھلے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے، فجر کی نماز جو ہے وہ عرفات میں جا کے ادا کرنی پڑی۔ ایسے بھی حالات ہوتے ہیں، تو ان میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ہمارے حج کا کیا بنے گا۔ حج انشاءاللہ تعالی مکمل ہوگا۔ یہ آپ کی طاقت سے باہر کے معاملات ہیں، کیونکہ آپ کسی کے ہاتھ میں ہیں، اس نے کب لے جانا ہے، اس کے انتظامات اس کو کس طرح مجبور کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیجئے۔ اور اگر کوئی نہیں ان کا ساتھ دینا چاہتا اس طرح تو پیدل چلا جائے، اپنا کچھ بھی ارینج کرے، وہ اس کا اپنا کام ہے۔ سورج نکلنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور عرفات کے راستے میں، میدان عرفات کے راستے میں 2 وادیاں آتی ہیں۔ ایک کا وادی کا نام ہے وادی نمرہ۔ گزشتہ درس میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وادی نمرہ میں ہمارے لیے بالوں کا ٹنٹ، یعنی ٹنٹ کپڑے کا ہو، بالوں کا ہو، کوئی بھی ہو، وہ ٹنٹ ہے، ہمارے لیے وہاں ٹنٹ لگایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ سے منا سے روانہ ہوئے، اور ظہر سے پہلے اس جگہ پہنچ گئے، وادی نمرہ میں اپنے خیمہ میں۔ ظہر کے پہلا جو وقت ہے وہ آپ نے وہاں گزارا۔ ظہر کے بعد کا تھوڑا سا، جیسے ہی ظہر کا وقت قریب آیا، ساتھ ہی آگے وادی ہے وادی اورنا۔ وادی اورنا نمرہ سے تھوڑی آگے ہے، اور وادی اورنا وہ جگہ ہے جہاں آج مسجد عرفات ہے، جس کو مسجد نمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد عرفات وادی اورنا میں ہے، وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے خطبہ حج ارشاد فرمایا، جو کہ مشہور و معروف خطبہ ہیں۔ ہمارے لوگ گزشتہ درس میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ بسوں کی چھتیں تک کاٹ دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کا وقت سارا اپنے خیمے میں گزارا، موسم جو بھی تھا، دوپہر آپ نے، دوپہر سے ظہر سے پہلے کا جو وقت تھا وہ اس خیمے میں گزارا، اور اگلی ساتھ ہی وادی میں جا کر آپ نے خطبہ دیا، اور ظہر اور عصر جمع اور قصر، جیسے منا میں یہ ہمارا اختلاف ہوا رہتا ہے، اسی طرح وہاں بھی ہمارا اختلاف ہو جاتا، نہیں جی ہم تو پوری پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 1 اذان، 2 اقامتیں، 2 رکعتیں ظہر کی، 2 رکعتیں عصر کی، کس وقت ادا کی؟
ظہر کے وقت میں جمع تقدیم وہی سنت ہے، اسی پہ عمل کرتے ہوئے آپ بھی اگر آپ مسجد عرفات یا مسجد نمرہ کے کہیں قریب ہیں جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، جماعت میں شامل ہو جائیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم دور ہیں، اور ظاہر ہے کہ عرفات کچھ چھوٹی سی جگہ تو ہے نہیں نا، عرفات بہت بڑی جگہ ہے، جہاں تک عرفات ہے وہاں تک آپ نے اپنے خیمے ٹینٹ سارے موجود ہیں۔ اگر مسجد میں بیٹھنے کی جگہ، مسجد میں رکنے کی جگہ مل جائے، خطبہ سنیں، امام کے ساتھ نمازیں ادا کریں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاک و ہند کے بعض لوگ اس امام کے ساتھ جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہ حرم کے امام کے ساتھ نہ حج کے امام کے ساتھ باجماعت نماز اداری کرنا، نمازیں آپ نے اپنی پڑھنی ہیں۔ اتنا حقد اور اتنا بغض لے کر اپنے گھر سے یہاں پہنچتے ہیں۔ جو حج پڑھائیں گے، جو حرم میں آپ کے لیے نماز کی جماعتیں کروا رہے ہیں، ان کے لیے دل میں اتنا بغض لیے ہوئے ہیں تو آپ کی نمازیں کیسے ہوں گی؟ بہرحال جن کو جماعت مل جائے وہ باجماعت مسجد نمرہ کی جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کریں، اور جو لوگ دور ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہاں نہ اسپیکروں کی آواز جاتی ہے نہ صفیں وہاں تک جاتی ہیں۔ اس مسجد نمرہ کی جماعت کے ساتھ کون کون نماز پڑھ سکتا ہے؟ جن کے خیمے قریب ہیں لیکن سڑکیں نظر آ رہی ہیں کہ بھری ہوئی ہیں، علطول صفیں بچھی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن اگر پتہ ہے کہ آگے بہت ساری جگہ خالی ہے، آواز تو آ رہی ہے لیکن ہمارا خیمہ کافی دور ہے، ان لوگوں کی اس امام کے ساتھ جماعت سے نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس طرح نمازیں ہونے لگیں تو پھر تو ہم یہاں خبر میں بیٹھ کر بھی حرم والوں کی جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ درمیان میں صفوں کا اتصال ہونا ضروری ہے، جہاں تک صفیں جاتی ہیں وہاں تک امام کی جماعت کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں، اور جہاں صفوں کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، دور ہو گئے، وہاں اپنے اپنے خیموں میں باجماعت نماز ادا کریں۔ ہر خیمے میں یا کم از کم ہر کاروان کے ساتھ اہل علم موجود ہوتے ہیں، وہ جماعت کرائیں اور باقاعدہ اذان کہیں، ایک اذان کہیں، دو اقامتیں کہیں اور جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کریں۔ یہ دن وہ دن ہے جس دن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے کہ دیکھو جاؤنی شعثاً غبرا، یہ لوگ پراگندہ حال اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں اور یہ میرے پاس آئے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے باوجود سوال کرتا ہے ما ارادو ہؤلاء، ان لوگوں نے کیا مطالبہ کرنا، کیا مانگتے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کیوں آئے ہیں حاجی، اور ساتھ ہی کہتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو اشہدکم علی انی غفرت لہم، میں اے فرشتوں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے عرفات کے میدان میں آئے ہوئے تمام حاجیوں کو معاف کر دیا۔ یہ وہ دن ہے، اور اس دن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر دعائن دعاء عرفہ، بہترین دعاؤں میں سے بہترین دعا عرفہ میں مانگی گئی دعا ہے۔ وخیر ما دعوت بہ انا والنبیون من قبلی، میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں سے بہترین دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب دعاؤں سے بہترین دعا، تمام نبیوں کے کیے گئے اذکار میں سے بہترین ذکر یہ ہے۔ کوشش کریں کہ اس دن میں جتنا وقت آپ کو عرفات میں ملے زیادہ سے زیادہ یہ دعا رکھیں، اور ساتھ دیگر دعائیں اپنی زبان میں جو کوئی زبان بولتا ہے مانگیں۔ قرآن کریم کی دعائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون و معثور دعائیں، جو بھی دعا مانگیں گے یہ وقت ہے، یہ دن ہے دعائیں مانگنے کا، ذکر اذکار کرنے کا۔ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سب سے مکمل اور مفصل حج کے راوی ہیں،
حتیٰ کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے حجۃ النبی کما رواہ عنہ جابر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ جیسا کہ حضرت جابر نے بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور انہی کی حدیث دیگر کتابوں میں بھی ہیں، مکمل حج کا نقشہ انہوں نے بیان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، آپ نے اپنی اونٹنی کو، یہ جو جبل رحمت ہے، جبل رحمت پہ چڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہمارے لوگ بڑی کوشش کر کے اوپر چڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کی تو کوشش ہے کہ شاید جبل رحمت ہی عرفات ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جبل رحمت پر وہ پلر لگا ہوا ہے اس کے پاس کھڑے ہو کے فوٹو نکالنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں نا کہ بھائی پیچھے بھیجنا ہے تو یہ میرے پیچھے وہ ہے پلر جو جبل رحمت کا ہے، یعنی واقعی میں یہاں آیا ہوا ہوں۔ مختلف قسم کے نظریات ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جبل رحمت پر گئے نہ جانے کا حکم دیا، آپ کہاں کھڑے رہے؟ جبل رحمت کے چاروں طرف جو پھرنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، جس کو رنگ روڈ کہتے ہیں نا، ہمارے علاقوں میں شہروں میں رنگ روڈ ہے، یہ گول دائرہ ہے۔ اب اس رنگ روڈ کے راستہ جو گزرنے والا راستہ ہے، اس کے باہر جو پتھر پڑے ہوئے ہیں، آگے بھی پتھر ہیں، درمیان سے گول راستہ ہے اور پیچھے بھی پتھر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جس پر آپ اس دن سوار تھے، قصوہ کے اگلے پاؤں یہ جو پیچھے والے پتھر ہیں ان پتھروں پر تھے، آگے راستہ بھی پڑا ہوا ہے اور آگے پھر جبل رحمت شروع ہوتا ہے۔ آپ جبل رحمت کے کسی حصے پر بھی نہیں گئے، راستے کے بھی باہر کی جانب اپنی اونٹنی کو کھڑا کیا اور قبلہ کی طرف منہ کیا، اور راوی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے اپنی اونٹنی پر کا استطعام المسکین، جس طرح کے مسکین آدمی کسی سے کھانا مانگتا ہے، اللہ سے اس طرح سوال کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے جیسے کوئی مسکین کسی سے کھانا مانگتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، میں مر گیا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ اس انداز سے مسلسل آپ ذکر و دعا کیے جا رہے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ بات آ گئی کہ آپ روزے سے ہیں یا روزہ رکھے ہوئے نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے پہلے حج کیے ہوئے ہیں یا حج کیا ہوا ہے ان سالوں میں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم پہ وہاں روزے دار ہونے کا کوئی شک نہیں کر سکتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ صبح ناشتہ چاہیے، اس کے بعد 10 بجے چائے چاہیے، 12 بجے لنچ چاہیے اور موٹا لنچ چاہیے تگڑا، اور پھر ہمیں شام کو بھی چائے چاہیے، اور درمیان میں کچھ اسپیشل ٹینٹوں والے ہیں، اندر آئس کریم کی کمپنی کا باقاعدہ سٹور ہے، 1-2 مرتبہ دن میں آئس کریم چاہیے۔ ہم پہ کون شک کرے گا کہ یہ روزے سے ہیں یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دن ذکر و اذکار میں گزارا، کھانے کی پرواہ نہیں، حتیٰ کہ آپ سارا دن اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگائے رہے۔ صحابہ کو شک ہو گیا کہ آپ شاید روزے سے ہیں۔ ام الفضل رضی اللہ عنہا، حضرت عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی بیوی، چچی ہوئی نا، ام الفضل، حضرت فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس کی والدہ، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى نَاقَتِهِ، آپ نے دودھ نوش فرمایا جبکہ آپ اپنی اونٹنی پر ہی بیٹھے ہوئے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو سارے صحابہ کا شک نکل گیا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھنا بہتر ہے تاکہ آدمی اللہ کا ذکر، دعا، عبادت میں زیادہ محنت کر سکے۔ روزے دار جو ہے وہ اتنی محنت نہیں کر پاتا، اور ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہاں روزہ رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہوا اور وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے اور مقامات ایسے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا اور وہ کرتے ہیں، اور دلیل صرف اتنی ہوتی ہے جی آپ نے منع تو نہیں کیا۔ عبادت منع کرنے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، عبادت کام کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں، جس عبادت کی کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیجئے، جس کا حکم نہیں دیا اپنی طرف سے کچھ نہ ایجاد کیجئے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہوا، تو افضل عمل کون سا ہوگا یہاں عرفات کے دن؟ روزہ رکھنا یا چھوڑنا؟ سنت وہ ہے کہ جسے آپ چھوڑ دیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو آپ کریں وہ آپ بھی کریں۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا، وہاں آپ بھی کھائیے پیئے، اللہ کا ذکر اور دعائیں مانگیے، اللہ کا ذکر کیجئے، دعائیں مانگیے، یہ سارا دن جب سے بھی آپ عرفات میں داخل ہو جائے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور میں واضح کر دوں کہ بعض لوگ مناسب وقت پر پہنچ جاتے ہیں اور مسجد نمرہ میں داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، فرسٹ کلاس ایئر کنڈیشن مسجد ہیں، وہاں داخل ہوتے ہیں، پھر آگے بڑھتے بڑھتے کہ ہم ذرا امام کے قریب ہو جائیں، وہ امام کے بھی تھوڑا آگے گزر جاتے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ وہاں اس طرح باقاعدہ بورڈز لگے ہوئے ہیں کہ یہ حصہ عرفات سے باہر ہے، کچھ حصہ مسجد نمرہ کا جو خاص طور پر آگے کا حصہ ہے جدھر محراب ہے، وہ حصہ عرفات سے باہر ہے۔ ہمارے لوگ وہاں جا کے اپنا ڈیرا لگا کے بیٹھتے ہیں، سارا دن وہیں بیٹھے، شام کو نکلے اور آگے، گویا کہ انہوں نے عرفات کے پڑوس میں دن گزار لیا، عرفات میں نہیں رہے۔ اور بورڈ ہم پڑھنے کی عادی بھی نہیں ہوتے، ویسے بھی ہماری عربی کچھ اتنی ہی ہوتی ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے چلیں دیکھا جائے گا، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ بہت سارے بورڈ جو ہیں وہ مسجد کے سامنے حصے پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ حصہ عرفات سے باہر ہے، لہذا کوشش کریں کہ بالکل آگے نہیں، جہاں سے امام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ان بورڈوں سے پیچھے پیچھے رہیں، اور کچھ وقت جو ہے وہ باہر نکل کر اللہ کی مخلوق کو بھی وہاں دیکھیں۔ صرف ایئر کنڈیشن میں تو گھروں میں بھی پڑے رہتے ہیں نا، اللہ رب العزت کی مخلوق کتنی جمع ہے، تھوڑا بہت ان کو دیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، ظہر اور عصر کی جمع اور قصر کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کے بعد آپ نے مغرب تک یہاں رہنا ہے۔ نماز مغرب کی اذان ہوگی عرفات میں، لیکن آپ مغرب عرفات میں نہیں پڑھیں گے، اذان جیسے ہی ہو وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ مغرب سے پہلے، اذان سے پہلے عموماً ٹینٹوں سے وہ نکال دیتے ہیں کہ بھائی بسوں میں بیٹھ جاؤ، بسیں ساری عرفات کے اندر کھڑی ہوتی ہیں، اور اس دن آپ کو معلوم ہوگا کہ عرفات کے گیٹ بند ہوتے ہیں، باہر نکلنے کے لیے گاڑیوں کے لیے راستہ نہیں ہوتا، پیدل والوں کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، آپ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہی اذان مکمل ہو جائے عرفات میں، اس کے بعد آپ وہ گیٹ کھل جاتے ہیں، آپ وہاں سے نکل جائیں، اور اب آپ جائیں گے کہاں؟ مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں لیلۃ الجمع، اس رات کو کہا جاتا ہے لیلۃ الجمع یا مزدلفہ کی رات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے روانہ ہوئے اور مزدلفہ جانے کے راستے میں دیکھا کہ بعض لوگ بڑی بھگدڑ مچا رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم السکینہ والوقار، اے لوگو سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ جاؤ۔ اور راستے میں آتے ہوئے آپ نے کبھی کچھ جگہ خالی دیکھا کہ کوئی لوگ نہیں ہے، رش نہیں ہے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی نکیل جو ہے اس کو ڈھیلا چھوڑا، تھوڑی تیز چلائی، لیکن عموماً آپ نے اپنی اونٹنی کی نکیل کو اتنا کھینچ کے رکھا کہ اس کا سر اس کی کاٹھی کے قریب تک۔ یہ باریکیاں بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حدیث میں موجود ہیں، کاٹھی کے قریب تک سر پہنچا ہوا تھا، یعنی اونٹنی کو آرام سے چلا کے لوگوں کے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہاں جا کر ہمارے عموماً حجاج کرام جیسے ہی مزدلفہ پہنچے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ کنکریاں چن لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کنکریاں ختم ہو جائیں۔ کہاں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ حج ہوتا آ رہا ہے، اور 35-40 سال سے تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کسی سال کنکریوں کا کال نہیں ہوا۔ کبھی ہوا کہ حد پڑ گیا کنکریاں نہیں مل رہی؟ اللہ رب العزت کا انتظام ایسا ہے کہ ہر سال وہاں کنکریاں ملتی ہیں، سب کو ملتی ہیں، تو پھر یہ بغدڑ مچانے کا کیا؟ وہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ نے جا کے پہلے اذان کہلوا کر مغرب کی نماز پڑھی، اقامت اذان اور اقامت مغرب،
اور پھر عشاء کی اقامت کہلوائی اور عشاء کی نماز پڑھی. 1 اذان اور 2 اقامتیں. عرفات میں جمع تقدیم ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں، اور مزدلفہ میں جمع تاخیر عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں. عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر آپ سو گئے. مغرب کے بعد یا عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد آپ نے 5 رکعتوں سے زیادہ وہاں کچھ نہیں پڑھا. مزدلفہ کی رات میں آپ نے مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض پڑھے اور کوئی سنت، حتیٰ کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں کبھی وطر کی نماز نہیں چھوڑی سوائے اس رات کی. اس رات آپ نے وطر بھی نہیں پڑھے، سوئے رہے اور فجر کی اذان ہوئی اور فجر کی نماز آپ نے پڑھی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کسی کو بھیجا کہ کنکریاں اٹھا کے لے کے آ جاؤ. اب ہمارا عمل دیکھ لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھ لیں کہ فجر کے بعد آپ نے کنکریاں منگوائی، ہم جاتے ہی نمازوں سے بھی پہلے یہ کام کرنا شروع کر دیتے. یہاں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مشعر الحرام کے نام کی پہاڑی ہے، وہاں مسجد مشعر الحرام بھی ہے. اگر ہو سکے تو اس پہاڑی کے قریب چلے جائیں، اور اگر پہاڑی دور ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانا ممکن نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں. عرفات میں آپ جبل رحمت کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا وقفت ہاہنا وعرفہ کلھا موقف، میں تو یہاں کھڑا ہوا ہوں، میں نے وقوف عرفات یہاں کیا ہے، جبکہ پورا میدان عرفات ہی موقف ہے. جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہاں آ کے رک جائے، اس کا حج مکمل ہے. اسی طرح یہاں بھی آپ نے فرمایا کہ میں تو مشعر الحرام کی اس پہاڑی کے پاس آ کے دعا مانگنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، لہٰذا کسی کو کسی بھی جگہ پورے مزدلفہ میں کہیں بھی رات گزارنے کی، صبح دعا مانگنے کی کوئی بھی جگہ ملے، وہ والجمع کلھا موقف، یہ مزدلفہ سارے کا سارا ہی موقف ہے. اگر کسی کے ساتھ عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے بعد اپنے خاندان کے بوڑھوں اور بچوں کو آگے بھیج دیا تھا، مینا روانہ کر دیا تھا. جو تندرست و توانا ہیں، جوان ہیں، صحت مند ہیں، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوں، اور جو کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، وہ پہلے چلے جائیں. لیکن جن لوگوں کو آپ نے آگے بھیج دیا ان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو آپ کے چچزاد بھائی ہیں، انہیں ان لوگوں کے ساتھ بھیجا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روانہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اوبینیا، اے میرے بچوں، وہ چونکہ ابھی 10 سال کے اس وقت تھے یا کم و بیش، تو فرمایا کہ اے میرے بچوں یہاں سے تم چلے جاؤ، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے رمی نہیں کرنا. رمی جو جمرہ کبریٰ ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہی کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ آدھی رات کو سیدھے جمرہ پہ جاؤ، اس سے بھی فارغ ہو جاؤ اور پھر ٹینٹ میں جا کے سو جاؤ. سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، پہلے چلے جائیں، ٹینٹ میں جائیں، اور سورج طلوع ہونے کے بعد رمی کرنے کے لیے جمرہ کبریٰ پہ جائیں. بہرحال یہاں آپ نے مشعر الحرام کے پاس کھڑے ہو کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزارا. سورج طلوع ہونے سے پہلے روانہ ہو گئے. منا سے عرفات کب گئے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد. یہ بس تھوڑا سا فرق ہے، ذہن میں رکھیں. منا سے عرفات سورج طلوع ہونے کے تھوڑا بعد، اور مزدلفہ سے منا سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے روانہ ہو گئے. کئی لوگ رات کو جب عرفات سے نکلتے ہیں شام کو، تو آگے آگے بڑھتے بڑھتے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ مزدلفہ کے کسی آخری کنارے میں جا کے رکیں جہاں صبح منا میں جلدی پہنچ جائیں. اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے چونکہ راستے میں ایک وادی آتی ہے جس کا نام وادی محصر ہے. وادی محصر کی تاریخ آپ کو یاد ہوگی. یہ وہ جگہ ہے جہاں اصحاب الفیل، ابرہا ہاتھی والوں کے لشکر کو اللہ نے تباہ کروایا تھا ابابیلوں سے. اس وادی محصر کا مقام جو ہے وہ راستے میں آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ نے اپنی اونٹنی کو تیز کر لیا، وہاں سے جلدی جلدی نکل گئے. چاہیے تو یہ کہ اب وہاں سے گزرتے ہوئے تیز نکلیں،
ہمارے لوگ منا کے قریب ہونے کے چکر میں پورا مزدلفہ گزر کر وادی محصر میں جا کے سوئے ہوئے ہوتے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے ساتھ اس سال ہمارے استاد گرامی موجود تھے، شیخ الحدیث مفتی جماعت حافظ ثناء اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ہمارے ساتھ تھے۔ مسکرائے، کہنے لگے کہ یہ لوگ جس وادی سے بھاگ کے نکلنا تھا وہاں سوئے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر وہ مقام جہاں کسی بھی قوم پر کبھی عذاب نازل ہوا تھا، اس وادی سے گزر ہو تو بھاگتے ہوئے نکل جاؤ۔ اور یہ لوگ بیچارے تھوڑے سے وقت بچانے کے لالچ میں یا کس چکر میں یہاں سوئے ہوئے ہیں۔ سوئے ہوئے کو ہم نے دیکھا، سورج نکلنے کے بعد بھی وہ سوئے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کے نماز فجر پڑھنے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ وہ کب آئے اور کب آ کے سوئے، سورج نکلا ہوا ہے اور وہ اب بھی سوئے ہوئے ہیں۔ یہاں سے مزدلفہ سے روانہ ہوں تو سیدھے آپ منا آ جائیں اور منا میں اپنے ٹینٹ میں آئیں، آپ کی مرضی، یا جمرہ کبریٰ پہ سیدھے چلے جائیں، آپ کی مرضی۔ جمرہ، 3 جمرات ہیں نا، جمرہ کبریٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ صغریٰ، اور اس کے عکس ہوگا تو جمرہ صغریٰ، وسطیٰ اور کبریٰ۔ اور کبھی ان کو کبریٰ کے ساتھ کسی زمانے میں لکھا ہوا تھا شیطان بزرگ۔ اب یہ کوئی آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے وہ بورڈ دیکھے ہیں یا نہیں، وہ یہ 35-40 سال پہلے کی بات ہے، ہم نے وہ بورڈ بھی دیکھا شیطان بزرگ۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے سمجھایا کہ تم جو اتنا بڑا لفظ اس اتنی بڑی دوسری پارٹی کے ساتھ لگائے ہوئے ہو، ہمارے یہاں تو بڑی مشکل ہے، یہ بزرگ ہمارے تو کوئی اور ہوتے ہیں، تم نے شیطان کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ تو پھر وہاں سے آہستہ آہستہ وہ لفظ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا۔ اب وہاں جمرہ کبریٰ، جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ تینوں ہیں۔ پہلے دن، اب یہ دن کون سا ہے؟ 10 ذو الحج۔ 10 ذو الحج یوم نحر، یہ یوم نحر بھی ہے، یہ 10 ذو الحج بھی ہے، اور یہی یوم الحج الاکبر بھی ہے جس کا سورہ توبہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ یوم الحج الاکبر ہمارے یہاں پاک و ہند میں، میں آج جمعہ کے درس میں بھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاک و ہند میں مشہور ہے کہ جس سال یوم عرفہ جمعہ کو آ جائے وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ کوئی اس کو اکبری حج کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس نے وہ حج کر لیا اس کو 70 حجوں کا ثواب ملے گا، اور یہ ہوگا ساری کی ساری بے دست و پا باتیں۔ ایسی کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام عمرے کو حج اصغر کہا کرتے تھے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ہم لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، اس کے برعکس حج کو حج اکبر کہا گیا۔ اتنی سی بات ہے، اس کو اکبری کر کے، اور اس کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عہد اکبری کی باتیں کر رہے ہیں۔ حج اکبری 70 حجوں کا ثواب، اور یہ ثواب اور یہ ثواب، ایسا کچھ نہیں۔ 10 تاریخ یوم النحر، یوم العید، یوم الذبح والقربان، اور وہی یوم الحج الاکبر ہے۔ 10 تاریخ کا آغاز آپ نے 4 کام اس 10 تاریخ کو کرنے ہیں۔ سنت کے مطابق وہ 4 کام پہلے صرف بالترتیب سن لے۔ پہلا کام جمرہ کبریٰ، جمرہ کبریٰ یا بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنا۔ اس تاریخ میں آپ نے صرف ایک کو ہی 7 کنکریاں مارنی ہیں، دوسرے 2 جو ہیں ان کو اس دن معاف کر رکھیں۔ اب دوسرا کام کیا ہے؟ آپ نے اپنا جانور ذبح یا نہر کرنا ہے۔ اونٹ ہے تو نہر، اور اگر گائے بکرا ہے تو ذبح۔ جن لوگوں نے اپنے پیسے جمع کروا دیے ہوتے ہیں اپنے کاروان کے مالکوں کو، یا راجشی بینک ہے یا دوسرا کوئی ادارہ ہے، جنہوں نے پیسے جمع کروا دیے، وہ سمجھے کہ ان کی قربانی ہو گئی۔ وہ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں ابھی تک میسج نہیں آیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ میسج والا انہوں نے لوگوں کو جھانسا دے رکھا ہوتا ہے۔ اب ملینز کے حساب سے جانور ذبح ہوتے ہیں ایک مذبح میں، کون جانتا ہے کہ کس کا جانور کب ذبح ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسے ہی انہوں نے بس لوگوں کو دل جمی کے لیے رکھا ہوا ہے کہ کیا لوگ ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ ہماری قربانی ابھی ہوئی نہیں ہوئی،
اس پریشانی کو تھوڑا کم کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، جبکہ اس سے بھی پریشانی کم تب ہو جاتی ہے کہ جب آپ نے ایک آدمی کو وکیل مقرر کر دیا، پیسے دے دیے، آپ سمجھیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی۔ یہ تو معاملے سارے اللہ کے ساتھ ہیں نا۔ اب کیا معلوم ہے کہ وہ قربانی دینے والا آپ کی قربانی ذبح کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کسی کو معلوم ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ لہذا آپ اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ رکھیں کہ ہم نے پیسے دے دیے، آپ کی قربانی ہو گئی۔ رمی کر لی جمرہ کبریٰ کی، اب آپ اپنے بال کٹوائیے۔ رمی کر لی، جنہوں نے خود قربانی کرنی ہے وہ ذبح کریں اور بال کٹوائیں، جن کی قربانی کسی نے کرنی ہے وہ سمجھے ہو گئی اور بال کٹوائیں، اور اس کے بعد غسل کرے، نہائے دھوئے، خوبصورت لباس پہنے، خوشبوئیں لگائے اور جا کے طواف افاضہ اور سعی کرے اگر کسی کا حج تمتع ہے، اور اگر افراد اور قران والا ہے تو جا کے طواف افاضہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بتائی ہے اس دن کے 4 کاموں کی۔ ترتیب ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ جمرہ کبریٰ کی رمی، نہر یا قربانی، نمبر 3 حلق یا تقصیر، بال منڈوانا یا کٹوانا، اور چوتھا طواف اور سعی یا صرف طواف افاضہ۔ طواف افاضہ کو ہی طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، اور اسی کا نام طواف حج بھی ہے، اور اسی کا تیسرا نام طواف زیارت بھی ہے۔ یہ تینوں نام اسی طواف کے ہیں جو کہ 10 تاریخ کو ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طواف 10 تاریخ کو ادا کر لیا تھا، لہذا سنت یہی ہے کہ یہ کام اسی طرح کیا جائے۔ رمی کریں، اپنے خیموں میں آ جائیں، اگر آپ نے جانور ذبح کرنا ہے تو منہر میں جائیں، اور جو آدمی پورے مینا میں جہاں چاہے جانور ذبح کر دے، اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہر تو ہا ہونا، میں نے اپنے اونٹ یہاں ذبح کیے ہیں، وَمِنَا كُلُّهَا مَنْحَرٌ، جبکہ منا سارے کا سارا جائے نہر ہے، جو چاہے جہاں چاہے ذبح کر لے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بکرا خریدیں اور روڈ پہ لٹا دیں، وہاں قواعد کا بھی، نظام کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ جو جگہ بنی ہوئی ہیں انہی جگہوں پہ جانوروں کو ذبح کریں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو فجاج مکہ طریق و منہر، سارے کا سارا مکہ راستہ ہے، جس راستے سے چاہے حرم میں داخل ہو جاؤ، اور سارے کا سارا مکہ منہر ہے۔ اگر مینا میں نہیں تو مکہ میں بھی قربانی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن حدود حرم کے اندر رہنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی حج کی قربانی کسی دوسرے شہر میں، حج کی قربانی کسی دوسرے شہر میں نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ہی جو کفارے کی قربانی یا دم ہوتا ہے، وہ بھی سوائے حدود حرم کے باہر کہیں ذبح نہیں ہو سکتا۔ یہ کام جو ہیں وہ صرف حرم کے اندر ہی ہونے چاہیے۔ آپ نے قربانی ذبح کی اور رمی کی، قربانی ذبح کی، بال کٹوائے، نہائے دھوئے اور طواف افاضہ کے لیے چلے گئے۔ اگر یہ سارے کام کر لیے تو آپ پر احرام کی وجہ سے جتنی پابندیاں تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اور اگر کسی وجہ سے طواف کے لیے نہیں جا سکے، آپ نے 3 کام کر لیے، رمی جمرہ کبریٰ، اور اس کے بعد ذبح یا نہر، اس کے بعد حلق یا تقصیر، 3 کام کر لیے، چوتھا رہ گیا، آپ نے احرام اتار دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے التحلل الاول، یعنی پہلا حلال ہونا۔ پہلے حلال ہونے کے بعد آپ کے لیے ساری چیزیں حلال ہو گئیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھیں، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے میاں بیوی کے تعلقات۔ میاں بیوی کے تعلقات اس وقت تک حلال نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنے طواف کے فریضہ سے فارغ نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ طواف افاضہ حج کا رکن ہے۔ آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج کا سب سے بڑا رکن ہے عرفات میں قیام کرنا، وقوف عرفات، اور اسی طرح طواف افاضہ اگر نہ ہوگا تو حج نہیں ہوگا۔ حج کا یہ بھی رکن اعظم ہے۔ لہٰذا طواف سے پہلے تک میاں بیوی جو ہیں وہ نہیں مل سکتے جب تک کہ وہ طواف افاضہ اور سعی نہ کر لیں۔ آپ نے طواف بھی کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو طواف کر لیا ظہر کے قریب، ظہر کی نماز آپ نے پڑھی
اور تھوڑی دیر کے بعد آپ روانہ ہو گئے منا میں، رات آپ نے منا میں گزاری۔ اب جو اگلے دن ہیں وہ ہیں ایام تشریق، 11، 12 اور 13۔ ایام تشریق، ان تینوں دنوں میں قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ تینوں دن عید کے دن شمار ہوتے ہیں، تو قربانی کتنے دن ہو گئی؟ 4 دن۔ واضح سی بات ہے نا۔ کل ایام التشریق ذبح، یہ حدیث رسول ہے۔ ایام تشریق سارے ہی ذبح کرنے کے دن ہیں۔ یہ عید ہے، ذبح کے دن ہیں۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں، سوائے اس آدمی کے لیے کہ جس کے پاس قربانی کے پیسے نہ رہے ہوں اور وہ قربانی نہ دے سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے، 3 روزے مکہ میں رکھے اور 7 روزے سبعۃ اذا رجعتم، 7 روزے واپس آ کر اپنے شہر اپنے ملک میں رکھے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہو جائیں گے، قربانی کا بدلہ ہو جائے گا۔ یعنی قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو 10 روزے رکھے۔ یہ 3 دن کے روزے صرف وہ شخص رکھ سکتا ہے جس نے یہ کفارے کے طور پر روزے رکھنے ہیں، ورنہ دوسرے لوگوں کو روزہ رکھنے کی ان دنوں میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایام عید شمار ہوتے ہیں۔ 10 کا، 11 کا، 12 کا اور 13 کا، یہ 4 دن قربانی کے ہیں۔ اس پہ بعض لوگ بڑا مسئلہ بنائے کھڑے رہتے ہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں خاص طور پر یہ بھی مسئلہ اٹھ جاتا ہے جی قربانی 3 دن ہے، اور گنتی بھی کرا دیتے ہیں 10 سے لے کے 13 تک، 10 اور 3 13، یہی گنتی بنتی ہے یا نہیں؟ اور ہمارے لیے کافی ہے واقعی بھائی، 10 سے لے کے 13 تک، 10 اور 3 13، 3 دن ہی ہو گئے نا۔ حالانکہ 10 بھی اور 13 کو بھی شامل کرنا ہے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 4 دن ہو جائیں گے۔ جائز ہے، لیکن جتنا جتنا پیچھے جائیں گے اتنا اتنا ثواب کم ہوتا جائے گا۔ لہذا بلا وجہ کوئی دوسرے دن بھی قربانی نہ کرے، بلکہ پہلے دن ہی قربانی کرنے کا اہتمام کریں۔ آپ نے طواف افاضہ وغیرہ بھی کر لیا اور صحیح بھی کر لی، جن کا حج تمتع تھا واپس چلے جائیے۔ کچھ لوگ کچھ پلاننگ صحیح نہ کرنے کے نتیجہ میں ساری رات مینا سے باہر رہ جاتے ہیں۔ پلاننگ صحیح کیا نہیں ہے، آئے نہائے دھوئے، کہاں تھوڑا ریسٹ بھی کر لیتے ہیں، ریسٹ لمبا ہو گیا، شام کے قریب یہ حرم کی طرف گئے، رش اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ بس پہ بیٹھتے ہیں تب نہیں جا پاتے، پیدل جاتے آتے ہیں تب نہیں ہو پاتا۔ وہاں جا کے طواف اور سعی میں وہاں تو آپ کی مرضی نہیں چلے گی نا، وہاں تو لوگوں کی مرضی چلے گی، لوگوں کے ساتھ ہی چلنا ہوگا جیسے وہ چل رہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی وہیں فجر بھی ہوگی، اور وہاں مکہ سے نکلنے سے پہلے پہلے ان کا سورج نکل گیا، رات ساری وہاں گزر گئی۔ ایسے لوگ پلاننگ کی غلطی کے نتیجہ میں اپنی رات باہر گزار دیتے ہیں، ان لوگوں پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ پلاننگ ایسی کریں کہ اگر آپ جلدی آ کے رمی کی صبح آپ نے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سورج نکلنے سے پہلے نہیں، رمی سورج نکلنے کے بعد شروع ہوگی، جب چاہیں آپ کر لیں، اور اپنے جانور اگر ذبح ہو چکا ہے بال منڈوائیے، نہائیے دھوئیے، کپڑے پہنیے، ظہر کی نماز جا کے حرم میں پڑھیے، اور طواف سے فارغ ہو کر عصر کے قریب وہاں سے واپسی کا رخ کیجیے، تاکہ آپ شام عشاء آدھی رات تک کم از کم اپنے مینا کے خیمے میں پہنچ سکیں۔ اگر کسی کی رات باہر نکل جائے تو یہ آدمی اس کو رات کے نتیجہ میں اس کو دم دینا ہوگا، کفارہ دینا ہوگا۔ یہ اب ایام تشریق کے عمل میں سے جو اہم ترین عمل ہے وہ یہ ہے وہاں رات گزارنا، اور دن کے وقت تینوں جمرات کو رمی کرنا۔ اب 10 تاریخ کی رمی صرف جمرہ کبریٰ کی، اور اگلے دنوں کی رمی صغریٰ، وسطیٰ اور کبریٰ، اس ترتیب کے ساتھ۔ رمی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے سفید چنے جو ہوتے ہیں اگر ان کو ابال لیا جائے تو وہ تھوڑے اور موٹے ہو جاتے ہیں۔ اس سائز کی کنکریاں تھوڑی بڑی ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں آپ نے لینی ہیں، 7 ایک کے لیے، 7 اگلے کے لیے، اور 7 اس سے اگلے کے لیے، 21 ہو گئے۔ 21 کنکریاں آپ نے لے لی۔ اگر آپ کے ساتھ عورت ہے، بوڑھی ہے، بچہ ہے، تو ان کے وکیل کے طور پر بھی آپ کنکریاں مارنا چاہیں تو جائز ہے۔
اب ضروری نہیں ہے کہ سب کو آپ ساتھ لے کے جائیں، انہیں بھی پریشان کریں اور لوگوں کے لیے بھی، لیکن آج الحمدللہ کافی وہاں صورتحال بہتر ہو چکی ہے، 2-4 منزلیں بن گئی ہیں، کوئی کسی پہاڑ سے سڑک آ رہی ہے سیدھی کنکریاں مارنے وہیں واپس لے جاتی ہے، تو آسانیاں بہت ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی جو شرعاً جائز ہے، رمی میں وکیل مقرر کرنا جائز اور قربانی میں وکیل مقرر کرنا جائز۔ ان 2 کاموں کے علاوہ حج کے کسی دوسرے کام میں وکیل جائز نہیں، نہ طواف میں، نہ سعی میں، نہ رات گزارنے میں، نہ عرفات کا قیام میں، نہ مزدلفہ، کہیں بھی وکیل نہیں ہے۔ 2 کاموں میں وکیل، رمی میں اور دوسرا قربانی میں۔ قربانی دوسرا آدمی آپ کی طرف سے ذبح کر سکتا ہے۔ بہرحال یہاں آپ نے جو 3 راتیں گزارنی ہیں، اگر آپ کی 3 راتیں ہو جائیں تو افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں گزاری، 10 ایک تو ہے نا یوم ترویہ والی رات، اس کے بعد 3 راتیں ایام تشریق کی راتیں، ایک یوم ترویہ کی رات ہے منا میں، درمیان میں 1 رات آپ مزدلفہ میں گزار کے آ گئے، اور اب آپ کو 3 راتیں گزارنی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، لیکن بہت کم لوگ گزارتے ہیں، 2 گزار کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی جلدی کر کے 2 دن کی رمی کر کے 2 راتیں گزار کے آ جاتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ نے رمی کرنی ہے وہ 7 کنکریاں، آپ جمرہ کبریٰ کے قریب پہلے دن والی رمی جو ہے وہ جمرہ کبریٰ کے قریب چلے جائیں، رش کتنا بھی ہوگا، آج کل انہوں نے وہ بہت بڑی جگہ بنا رکھی ہے، آپ کے علم میں پہلے جگہ ٹائٹ تھی ذرا، ابھی لمبی کر دیا انہوں نے تاکہ زیادہ لوگ جو ہیں ایک وقت میں مار سکیں۔ بہرحال یہاں اور جمرہ کبریٰ کی رمی صرف 7 کنکریاں، اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر، اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں جیسا کہ طواف کے شروع میں ہے، طواف کے شروع میں بسم اللہ اللہ اکبر کلمات بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بعض صحابہ کرام سے ثابت ہیں، رمی کے ساتھ صرف اللہ اکبر ہے۔ کوشش رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذکر ثابت ہیں اتنے میں ہی رہیں، 7 مرتبہ 7 کنکریاں اللہ اکبر۔ کنکریوں کا سائز میں نے بتا دیا ہے، بعض لوگ کنکریاں موٹی لے لیتے ہیں اور وہ مناسب نہیں ہوتا، پیچھے سے لوگ اپنا سر گنجا کروا کے آئے ہیں، اور کنکریاں مارنے کے لیے آپ نے کنکری موٹی لے لی تو ظاہر ہے کہ کیا ہوگا، کسی کو نقصان ہو سکتا نہیں۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر آدمی کا نشانہ بڑا ٹھیک ہو، کچھ نشانہ ذرا کم بیش بھی ہو جاتا ہے۔ چھوٹی کنکریاں رکھیں تاکہ کسی کو اذیت نہ ہو، اور قریب جمرے کے جا کے کنکری ماریں تاکہ صحیح جگہ پہ کنکری جا سکے۔ دور سے اللہ اکبر وہ راست میں کسی کے کندھے پہ کسی کے سر پہ لگ رہی ہوتی ہے، اگر کنکری اس حوض سے باہر گر گئی تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس کم از کم اگر پلر کو نہیں تو حوض کے اندر کنکری گرنا ضروری ہے، اگر کہیں بھی گرا کے آ گئے تو پھر وہ رمی تو نہ ہوئی نا، وہ تو آپ کی مرضی ہو گئی۔ 7 کنکریاں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر، اور صرف کنکریاں۔ بعض لوگ وہاں کنکریاں ہی نہیں بلکہ جوتے بھی مارتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمیں اتفاق سے ایسا، ہمارے پاکستان کا انڈیا کا ماحول اور مصر کا ماحول ملتا جلتا ہے نا، وہاں بھی دیہاتی ہیں، ہمارے بھی دیہاتی ہوتے ہیں، وہاں بھی زمینیں کھیتی باڑی، ہمارے بھی زمینیں کھیتی باڑی، اور ہمارے بالکل ساتھ ہی ایک صاحب مصری ہیں، وہ دیکھتے دیکھتے پہلے پر کنکریاں ماری، اب دیکھتے دیکھتے انہوں نے اپنے کپڑے اکٹھے کیے جیسے آدمی تیاری کرتا ہے، وہ دیوار تھی، نیچے تھے ہم گراؤنڈ فلور پر اس وقت، انہوں نے تیاری کی، کپڑے وپڑے سمیٹے، یہ ان کے بازو آپ کو معلوم اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ ایسے ادھر ڈالا، ادھر والا ادھر ڈالا، یہ کیا کرنے جا رہے، جوتا نکالا، چھلانگ لگائی اور اندر ٹھا ٹھا جا کے جوتے مارنے شروع کر دیے۔ اب یہ پتہ نہیں جذبات، ان جذبات کو کیا نام دیں، وہ کوئی شیطان اصلی تو بیٹھا ہوا نہیں ہے، اور پھر اگر سنت سے ثابت ہوتا جوتا مارنا تو ٹھیک ہے، سنت سے ثابت ہے ایک کنکری،
اس کنکری سے بڑی کنکری لینا جائز نہیں، اس کنکری کو چھوڑ کر دوسری کوئی چیز مارنا جائز نہیں ہے، اور جوتا تو پھر دور کی بات ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کنکریاں لے کے ان کو دھوتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ ایک طرف تو جوتے مارنے کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف کنکریاں بھی دھو کے مارنے کے، یہ دونوں طرف افراط اور تفریط ہے، نہ وہ جائز ہے نہ یہ صحیح ہے۔ کنکریاں دھو کے صاف ستھری کر کے کس کام کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ شیطان کو مارنی نا، وہ رمز ہے شیطان کی جو بھی ہے۔ تو کنکریوں کو دھونے کی جس حال میں ہیں ایسے حال میں لے لے، اور جو پریشانی ہمارے لوگوں کو کنکریاں ملیں گی نہ ملیں گی، وہ پریشانی کا ایک حل میرے ذہن میں آیا ہے۔ آج کل تو پارسل مل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سالوں سے کنکریاں پارسل ملنا شروع ہو گئی ہیں، 10 ریال میں 3 دن کے لیے کنکریاں، اور باقاعدہ پیکٹ میں بند ہیں، پتہ نہیں انہوں نے دھو کے رکھی ہوتی ہے یعنی، لیکن ملتی ہیں۔ جیسے کھانے پارسل ملنا شروع ہو گیا، اب کنکریاں بھی پارسل ملنا، گھبرا کے خواہ مخواہ اپنی مزدلفہ کی رات میں یہ پریشان ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں، کنکریاں بھی پارسل مل رہے ہیں۔ بہرحال 3 دن یا اگلے 2 دن جو کنکریاں ماریں گے، پہلے جمرہ صغریٰ پہ جائیں اور 7 کنکریاں ایک ایک کر کے، جن کے ساتھ عورتیں بچے ہیں وہ کنکریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو ہمارے وہاں چونکہ تھوڑا آگے ہو گئے، پیچھے والے مار رہے ہیں، کنکریاں تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ 10-20 کنکریاں کٹھی، اللہ اکبر، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ ایک کنکری شمار ہوگی، چاہے اس میں 50 چلی گئی، ایک شمار ہوگی، لہذا ہر کنکری ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماریں، اپنی پہلے، پھر وائف کی، پھر بچے کی، پھر اماں کی، جس کی بھی آپ کے پاس ہے، اور جب کنکریوں کے رمی سے فارغ ہو جائیں اس جمرہ صغریٰ سے، ایک سائیڈ میں ہو کر قبلہ رو ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر کنکریاں مارنے کے بعد کچھ عرصہ کے لیے دعا مانگی، آپ بھی دعا مانگیے، دوسرے پہ چلے جائیے، جس طرح یہاں کنکریاں ماری ہیں وہاں بھی ماریں، اور تھوڑا سائیڈ میں ہٹ کر قبلہ رو ہو کر دعا مانگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے آپ بھی مانگیں، پھر آپ تیسرے پہ چلے جائیں اور وہاں سے کنکریاں ماریں اور چل دیں۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نہ 10 تاریخ کو اور نہ ہی بعد والے دنوں میں کبھی بھی وہاں کھڑے ہو کر دعا نہیں کی۔ اس طرح آپ نے 3 دن یا 2 دن کنکریاں مارنی ہیں تینوں کو، اور اس طریقہ سے مارنی ہے۔ اور اگر 12 تاریخ، 11 اور 12 ایام تشریق میں سے 13واں دن اگلا ہے، اگر 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ منا سے نکل کر مکہ آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، آپ کا حق ہے، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اور اگر آپ نے دیر کر دی، کسی نہ کسی چکر میں لیٹ ہوتے ہوتے سورج غروب ہو گیا منا میں، رات ہو گئی منا میں، اب رات کو آپ وہاں سے نہیں نکل سکتے، اب آپ کو رات وہاں گزارنی ہوگی، یہ تیسری ایام تشریق کی بھی رات، اور اگلے دن کنکریاں مار کے مکہ آنا ہوگا۔ اب اس کنسیشن سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ مغرب سے پہلے منا کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر پوری طرح منا نہیں بھی چھوڑتا رش کی وجہ سے، کم از کم آپ نے اپنا بستر باندھا ہوا ہے، گاڑی میں رکھا ہوا ہے، گاڑی روڈ پہ چڑھ گئی، اب رش کی وجہ سے منا کے اندر ہی ہے کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم خیمہ تو چھوٹ جائے۔ اگر خیمے کے اندر مزے سے پڑے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے جاتے ہیں، تھوڑا موسم اور ٹھنڈا ہو لے جاتے ہیں، تو وہ پھر صبح اور ٹھنڈا ہونے دے ذرا، فجر کی نماز ہوگی، پھر ظہر کے بعد کنکریاں مارنے کا وقت آئے گا، کنکریاں مارے اور پھر مکہ میں۔ اس طرح آپ نے کنکریاں مار لیں، 3 دن 2 دن جو بھی اللہ نے توفیق دی مکمل کر لی۔ اب مکہ میں آپ کے لیے حج کے حصوں میں سے ایک آخری حصہ بچتا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ طواف وداع۔ اب آپ نے یہ بھی تو اندازہ کیا ہوگا کہ طواف وداع کے ساتھ حج مکمل ہو گیا، یہ آخری حصہ ہے حج کا۔ مدینہ منورہ کا حج کے ساتھ کوئی تعلق بنتا نظر آ رہا ہے؟ ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ باہر کی دنیا سے جو لوگ آتے ہیں
وہ یقیناً مکہ میں آئیں گے، مدینہ میں جائیں گے، مدینہ میں مسجد نبوی ہے، اس کی زیارت جائز مشروع بھی ہے، اندر قبر رسول ہے، ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہیں، وہاں جانا منع نہیں، لیکن اگر یہ کوئی سمجھ لے کہ ہمارا وہاں جائے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا تو یہ بات غلط ہے۔ اور مدینہ منورہ میں جانے کے بعد پھر ہمارا وہ 40 نمازوں والا جو سلسلہ ہے وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ بہرحال یہاں سے آپ طواف وداع کریں۔ کچھ لوگ طواف وداع کرنے کے بعد پھر وہاں رک جاتے ہیں، عصر کو مغرب کے قریب طواف وداع کیا، کسی وجہ سے گاڑی نہیں چل رہی، کیا ہو گیا، وہیں رات گزار لی، اب صبح اٹھے اور روانہ ہو گئے، ان پہ دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ طواف وداع کے بعد آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے رک سکتے ہیں کسی ضرورت مجبوری کے تحت، لیکن اتنا لمبا عرصہ کہ رات وہاں سو کے گزار کے آ جائیں، آپ کو طواف وداع پھر کرنا ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کا مکہ کو چھوڑنے سے پہلے آخری کام طواف وداع ہے۔ عورت نے سارے احکام، سارے مسائل پورے کر لیے، ارکان پورے کر لیے، اور طواف وداع سے پہلے وہ مینسز کی حالت میں آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے اللہ تعالیٰ نے طواف وداع ساقط کر دیا ہے، الا انہ خفف عن الحائض، طواف وداع واجب ہے لیکن حائضہ عورت جو ہے اس سے وہ تخفیف کر دی گئی کہ وہ نکل جائے اپنے لوگوں کے ساتھ، اب وہ 5-4 دن کے لیے رکے گی، دوسروں کو بھی روکے گی، اللہ رب العزت نے گنجائش دے دی، کہا کہ یہ نکل سکتی ہے۔ اب یہاں سے طواف وداع کرنے کے بعد آپ مدینہ پہلے نہیں گئے تو اب جائیں، اور اگر پہلے جا چکے ہیں تو اپنے گھروں کے لیے واپس روانہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کے ارکان مکمل کرنے کے بعد حاجی کو مکہ میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکنا چاہیے۔ اب جن کی فلائٹس وغیرہ ہیں وہ آئے ہی ہیں آخری دنوں میں، تو ان کو تو حج کے بعد کافی لمبا عرصہ، وہ مجبوریاں الگ ہیں۔ اگر کسی کو اپنے چوائس ہے تو وہ 3 دن کے اندر اندر مکہ چھوڑ دے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک حصہ ہے، وہ چاہے کوئی بھی سفر کیوں نہ ہو، کام ہو گیا واپس اپنے بال بچوں میں آ جائیں، اپنے گھر میں آ جائیں، ملک میں آ جائیں، اور اگر کوئی 3 دن رہتا ہے مجبوری کے تحت زیادہ بھی رہنا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آخری کام طواف وداع۔ مکہ مکرمہ سے ایک تحفہ لیتے ہوئے جائیے اور وہ ہے زمزم۔ یہاں آپ تسبیح تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ سٹون ہے، یہ ہیرا ہے، یہ فلاں ہے، یہ تسبیح کہاں سے بن کے آتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ کس مقدس چیز کو اٹھائے پھر رہے ہیں؟ چائنا کی ادھر ادھر کی چیزیں ہیں، اور تسبیح کی ایجاد بھی مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ تسبیح ہندوؤں سے اور یہودیوں سے آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح کی ہے اپنی انگلیوں پر، اور فرمایا انہا مستنطقات، یہ بولیں گی، انگلیاں بولیں گی اور شہادت دیں گی، اور وہ تسبیح جو چائنا سے بن کے آئی ہے وہ کیا بولے گی؟ ان کو چھوڑیں، آپ اپنا عمل بھی خواہ پیسہ بھی خراب کرتے ہیں، عمل بھی خراب ہوتا ہے، اگلوں کو بھی خراب لائن میں، اور آج کل تو تسبیح بھی بڑی وہ چھوڑیں دانوں والی، فروزے والی، وہ چھوڑیں گے، ابھی کاؤنٹنگ تسبیح نکل آئی، اور وہ کاؤنٹنگ تسبیح پہلے طرف بڑی تھی، وہ ٹک ٹک کی آواز آتی تھی، ابھی وہ ڈیجیٹل آ گئی ہیں، ایسے کرتے جائیں اور نمبر بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو کیا کیا چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، کیا ہم ان کے پیچھے ہی چلتے چلے جائیں گے؟ تسبیح یہ ہے ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، اسی پہ کفایت کریں۔ زمزم لے جو کہ مکہ مکرمہ کا سب سے قیمتی تحفہ ہے، اور یہاں سے مدینہ اگر آپ جاتے ہیں جائیے، جائز ہے، لیکن مدینہ حج کا حصہ نہیں۔ مدینہ منورہ میں جائیں تو نیت یہ کریں کہ ہم مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں تھوڑا سا عقیدے کا مسئلہ ہے، وہ ذہن میں رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الی 3 مساجد، نیکی کی نیت سے رخت سفر باندھ کر 3 مسجدوں کو دیکھنے کے لیے جانا جائز ہے۔ مسجدی ھذا، فرمایا کہ یہ مسجد نبوی، والمسجد الحرام، مکہ مکرمہ والی مسجد حرام، کعبہ شریف،
والمسجد الاقصی، ان 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے جانا جائز ہے۔ تو مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ہے، زیارت مشروع ہے، وہاں اس نیت سے جائیے، اور مسجد میں پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ تحیۃ المسجد پڑھیے، تحیۃ المسجد ادا کریں۔ اگر ہو سکے تو تحیۃ المسجد جو ہے وہ روضۃ الجنہ میں ادا کریں اگر ممکن ہے، کیونکہ کبھی رش میں نہیں بھی ہوتا، کہیں بھی آپ تحیۃ المسجد پڑھ لیں، وہاں رک جائیں، جب اللہ تعالیٰ موقع دے آپ کو زیارت کے لیے جانا ہے، ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ پہلے وہ جگہ آ جاتی ہے جس کا نام روضۃ الجنہ ہے۔ ایک یہاں کریکشن میں کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں مشہور ہے روضہ شریف، اور روضہ شریف کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو، صحیح بات ہے، جبکہ روضہ شریف وہ نہیں ہے۔ روضہ شریف آپ کی قبر شریف کی 4 دیواری سے اس طرف جہاں منبر پڑا ہوا ہے، آپ کے گھر کی اس دیوار سے، گھر سے لے کر دیوار سے خاص طور پر جہاں تک منبر ہے، یہ جگہ جس کا قالین بھی الگ کلر کا ہے، جس کے پلر بھی الگ کلر کے ہیں، ساری مسجد میں کچھ بھی ہوگا یہاں الگ کلر کے ہوگا، یہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان روضۃ الجنہ ہے۔ روضہ شریف کہاں ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے منبر تک کے درمیان کا حصہ، قبر مبارک جو ہے، گھر جو ہے، وہ آپ نے فرمایا بین بیتی و منبری، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان روضہ شریف۔ تو ہم نے اس جگہ کی بجائے اس کو روضہ گنبد خضرا کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ہم روضہ اس کو کہتے ہیں، جبکہ روضۃ الجنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو قرار دیا ہے۔ روضۃ الجنہ میں اگر 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع مل جائے الحمدللہ، یہاں بیٹھ کے دعا مانگ لیں الحمدللہ، آپ کو بیٹھنے کا موقع مل گیا، دعا مانگنا شروع کی، اور اب آپ سارے لوگوں کو نظر انداز کر کے اکیلے بیٹھے دعا لمبی نہ کرتے جائیں۔ ہر کسی کا جی چاہتا ہے یہاں پہنچنے کے لیے ضروری دعائیں مانگے اور یہاں سے اٹھیں اور سلام کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ آگے آپ کے سامنے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آئے گی، وہاں آپ جا کے السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کلمات کہیں، اشہد انک بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، یہ کلمات اگر کہتے ہیں تو جائز ہیں کہ آپ یہ کہیں، یا اے اللہ کے رسول میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت جو اللہ نے آپ کو دی تھی وہ آپ نے ادا کر دی، اور آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق بھی ادا کر دیا۔ یہ کلمات کہنے میں کوئی حرج نہیں، یاد نہیں ہے تو ضروری نہیں، سلام کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، وہاں کہیں السلام علیکم یا ابوبکر صدیق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے بڑھ جائیں، السلام علیکم یا عمر الفاروق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے بڑھ جائیں، اسلام کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہاں کھڑے ہو کر لمبی دعائیں مانگنا قطعاً کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ امام غزالی اور بعض دیگر لوگوں نے لمبی دعائیں ذکر کی ہیں، یہاں صرف سلام، صلاۃ و سلام چلتے چلتے کہیں، دوسروں کو موقع دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر معروف ہے نا، حضرت عبداللہ بن عمر جب یہاں پہنچتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے، آگے بڑھتے ابوبکر صدیق کو سلام کرتے اور آگے کہتے السلام علیکم یا ابتا، ابا جان سلام علیکم، ان کے تو والد تھے نا۔ اب یہ وہ تو کہہ سکتے ہیں، دوسرا تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا، ہمیں تو السلام علیکم یا عمر الفاروق ہی کہنا ہوگا، عمر بن خطاب کہیں، عمر الفاروق کہیں۔ تو یہ مختصر سا کام وہاں کر کے وہاں سے نکل جائیں، لوگوں کو موقع دیں۔ ہم وہاں کھڑے ہو کے لمبی تان لیتے ہیں، پھر رک کے وہاں رونا شروع کر دیا، کچھ بھی کر دیا، آپ نے یہاں لوگوں کے لیے رکاوٹ ڈال کر شور کا سبب آپ بن رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک کے قریب کیا، کہیں بھی کسی وقت بھی اپنی آواز کو بلند کرنا جائز نہیں۔ سورۃ الحجرات تو پڑھی ہے نا آپ نے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
میرے نبی کی آواز سے کسی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ آپ کی ذات گرامی کے ساتھ خاص تھا، اب آپ کی مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ اور پھر قبر شریف کے پاس کھڑے ہو کر آپ رک جائیں گے، پیچھے والے لوگ دھکے ماریں گے، شور مچائیں گے، آپ سبب بن رہے ہیں۔ دو نوجوان مسجد نبوی میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اونچی اونچی آواز سے، جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا، پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم فلاں فلاں گاؤں سے آئے ہیں، کسی بستی کا نام لیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اگر مجھے یہ پتہ چلتا کہ تم مدینہ کے ہو تو میں تمہیں سزا دیتا، یہ قبر رسول ہے اور تم اتنی زور زور سے باتیں کر رہے ہو۔ قبر رسول کا بھی ادب ہے، اور اس کی بے ادبی آپ کسی بھی اپنے کام سے، کسی فعل سے، کسی حرکت سے نہ کریں۔ وہاں رک کے لمبی دعائیں مانگنا، دعا ساری مسجد میں کہیں بھی مانگیں، اور قبر شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ اگر دعا مانگنا ہوگا تو پھر آپ کو قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا ہوگا۔ بہرحال یہاں مسجد نبوی سے آپ فارغ ہوں، مسجد قباء ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی مسجد قباء، آدمی اپنے گھر سے وضو کرے اور مسجد قباء کی طرف جائے، وہاں نماز پڑھے، اسے پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ پورے عمرے کا ثواب مسجد قباء میں، چاہے 2 رکعتیں آپ تحیۃ المسجد کی پڑھ کے آ جائیں، وہ بھی آپ دیکھیں۔ شہداء احد کا مقام ہے، وہاں جائیں، وہ دیکھیں۔ شہداء احد کے لیے جو عام مسلمانوں کے لیے دعا ہے وہ کریں، ایک خاص دعا بھی وہاں بورڈ پر لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھ کے بھی کر لیں۔ اور اسی طرح جنت البقیع تو بالکل ساتھ ہے، مسجد نبوی اور جنت البقیع ملے ہوئے ہیں، جہاں صحابہ کرام، بے شمار صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہاں بھی قبرستان والوں کے لیے جو دعا ہے زیارت قبور کی دعا، وہ دعا مانگیے۔ اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، لأہل الغرقد، یہ کلمات جنت البقیع کے لیے خاص ہیں، اگر یہ بھی کر لیں گے تو اچھا ہے، نہیں ہے تو جو عام زیارت قبور کی دعا ہے وہ مانگیں۔ ہمارے لوگ وہاں سوا مساجد کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جی سوا مساجد میں جانا ہے، ہر مسجد میں گئے 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ مسجد بلال ہے، یہ مسجد فلان ہے، یہ مسجد فلان ہے۔ ان مسجدوں میں جانے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تاریخی نقطہ نظر سے اگر کوئی آدمی، کوئی تاریخ دان ہے، کوئی کام کر رہا ہے، وہ مسجد کا فوٹو لینا چاہتا ہے، مسجد کے بارے میں معلومات لکھنا چاہتا ہے، جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ میں اور آپ کون ہیں؟ ہم جا کے پھر ہمارا ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی جہاں بھی جائیں 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے اگر وہاں رکنا نہیں، بیٹھنا نہیں، دیکھ کے آپ چلے آئیں۔ بہرحال مسجد نبوی، جنت البقیع، مسجد قباء اور مقام شہداء، مقابر شہداء، یہ 4 جگہیں ہیں جن جگہوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جن کی نیت کر کے جا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ 7 مساجد ہیں، پھر اور چیزیں ہیں، کعب بن اشرف کا وہاں قلعہ بھی ہے، اس کے کھنڈرات موجود ہیں، وہ ساری تاریخی باتیں ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہاں مسجد نبوی کی زیارت سے فارغ ہوں، 1 دن، 2 دن، 10 دن، مہینہ، جب تک آپ کو موقع ملتا ہے رہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن 40 نمازوں کی کوئی شرط نہیں ہے۔ وہ جو حدیث ہے 40 نمازوں والی، وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، جتنا چاہے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر صرف 2 رکعتیں مسجد نبوی پڑھ کے آپ چلے آتے ہیں، آپ کی زیارت پوری ہوگی۔ اس طرح یہاں سے آپ روانہ ہوں تو آپ کے لیے آپ کا حج کا یہ سفر جو ہے الحمدللہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام حجاج کرام کو سنت کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ طواف وداع کا آخری دن کس دن آتا ہے؟ وہ تو چاند کی تاریخوں کے حساب سے ظاہر ہے کہ کس دن آتا ہے۔ آپ جتنا عرصہ مکہ میں رکے رہیں گے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، وہ کوئی فکس دن نہیں ہے۔
جس دن آپ نے مکہ سے روانہ ہونا ہے وہ دن ہے آپ کے طواف وداع کا دن، اور طواف وداع ادا کرنے کے بعد وہاں سے نکل جائیے 1 آدھ گھنٹہ کے اندر اندر، وہاں لٹکنا پھر جائز نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کیا حج میں 40 نماز، یہ 40 نماز میں نے جو ذکر کیا ہے شاید وہی ہوگا جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کہتے ہیں 40 نمازیں، وہ 40 پڑھیں 400 پڑھیں، منع کچھ نہیں ہے، لیکن یہ 40 کی پابندی جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ مرحوم کے نام پہ حج کرنا، کوئی بھی عبادت کسی غیر اللہ کے نام پہ جائز نہیں ہے، مرحوم کی طرف سے اللہ کے نام پہ حج کرنا۔ جملہ یہ صحیح رکھیں، کیونکہ عبادتیں ساری اللہ کے نام سے ہوتی ہیں یا کسی کے نام سے بھی کر دیتے ہیں۔ مرحوم کی یا فوت شدہ کی طرف سے حج کرنا جائز ہے، وہ حج بدل ہے، اور حج بدل مرد عورت کی طرف سے، عورت مرد کی طرف سے، مرد مرد کی طرف سے، عورت عورت کی طرف سے، چاروں طریقے جائز ہیں۔ ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ کوئی سمجھے جی وہ عورت کی طرف سے کرے گا، یہ مرد ہے، عورت مرد کے احکام الگ۔ حج میں سارے احکام ایک ہیں، مرد عورت کی طرف سے کرے، چاروں کی باقاعدہ احادیث موجود ہیں کہ چاروں نے سوال کیے، مرد نے مرد کی طرف سے، عورت نے عورت کی طرف سے، مرد نے عورت کی طرف سے، عورت نے مرد کی طرف سے حج کرنے کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کو ہاں میں جواب دیا، لہذا حج بدل کرنا جائز ہے۔ اور اہل علم نے عمرہ بدل کرنے کی بھی اسی وجہ سے اجازت دی کہ وہ حج کی طرح ہے۔ اب اس کے بعد جو کچھ لوگ کہتے ہیں جی طواف بھی بدل کر لو، صحیح بھی بدل کر لو، اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ بدل اپنی طرف سے ڈالے چلے جاتے ہیں۔ حج اور عمرہ یہ دو کے بدل کا حج کا ثبوت موجود ہے، اور عمرے کو حج جیسا قرار دیا گیا، لہذا وہ بھی ہے۔ اب کہیں کہ طواف بھی حج جیسا ہے تو یہ تو بات نہیں ہے نا، وہ تو چھوٹا سا حصہ ہے اس کا۔ کہتے ہیں کہ میری حج بکنگ جدہ سے ہے اور میں یہاں دمام سے 7 تاریخ کو 7 ذو الحج کو جا رہا ہوں، تو کیا مجھے طائف میں احرام باندھنے کے لیے جانا ہوگا؟ آپ جب یہاں سے جا رہے ہیں، اگر آپ بائی ایئر جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہاں دمام سے احرام باندھ کے جانا ہوگا، اور جب جہاز والے کہیں گے کہ ہم طائف کے اوپر سے گزرنے والے ہیں، کیا وقت وہ بتاتے ہیں، اس وقت تلبیہ شروع کر دیں، اور اگر آپ بائی بس جاتے ہیں راستے میں طائف احرام باندھ کے جائیں، اور کوئی اور طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں، کسی ایسے طریقے سے وہاں طائف پہنچ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو جدہ پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کو اپنا پہلا احرام جو ہے وہ طائف سے ہی آ کے باندھنا ہے، کیونکہ وہ آپ کراس کر کے جائیں گے۔ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اپنے حج پر روانگی کا اعلان فیس بک میں کرنا یہ تو بہت ضروری ہو گیا ہے۔ حج کے کاغذات بھی شیئر کرنا کہ یہ میری تشریح بن گئی ہے، یہ ریاکاری ہے جس کا میں نے شروع میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج و عمرہ مکمل کرو، فیس بک کے لیے نہیں، نہ ہی واٹس ایپ پہ شیئر کرتے رہو ہر کسی کو کہ میں جا رہا ہوں حج پہ۔ یہ اگر اللہ کے لیے کریں گے تو اجر و ثواب ہے، نہیں تو پیسے تو جائیں گے، محنت بھی جائے گی، ثواب کوئی نہیں ہوگا۔ احرام میں ازار بند استعمال کر سکتے ہیں، یعنی احرام کو ازار بند سے روک سکتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ نیچے والا تہبند جو ہے وہ ازار بند کے بغیر نہیں رکتا تو ازار بند باندھ لیں، بیلٹ باندھ لیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب ازار ازار بند تو ہمارے شلوار میں ہوتا ہے نا، وہ بند نہ باندھیں، شلوار نہ باندھیں۔ اگر تہبند کی طرح جو چادر ہے اس کو آپ اوپر سے باندھتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے قربانی کے بعد بال کٹوانا چاہیے یا نہیں؟ یہ بال کٹوانے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے ہیں۔ آپ نے عمرہ کیا بال کٹوائے، اور آپ نے حج کیا بال کٹوائے،
2 مرتبہ تمتع والوں کے لیے اور قران افراد والوں کے لیے 1 ہی مرتبہ۔ مرد کے لیے پاؤں میں جوتا یا چپل کیسی ہونی چاہیے؟ مرد کے لیے، عورت کے لیے، کسی کے لیے بھی جوتے میں کوئی خاص ڈیزائن نہیں بتایا گیا حدیث میں، بلکہ صرف ایک شرط ہے کہ جوتا، خاص طور پر عورتوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ پورا جسم ڈھانپنا ہے، وہ جوتا لمبا پہنے چھوٹا پہنے۔ مردوں کے لیے وہ جوتا ہو جو ٹخنا نہ ڈھانپے۔ ٹخنا تو کلیئر ہے نا، گھٹنا نہیں، ٹخنا، ٹخنے سے نیچے رہے، اور وہ کسی بھی نام کا ہے، بوٹ ہے، چپل ہے، جوتا ہے، کیا ہے، سب جائز ہیں، کوئی رکاوٹ والی اس میں بات نہیں ہے۔ ہمارے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جوتے میں سلائی نظر آ رہی ہے۔ جوتا پلاسٹک کا ہے، سلائی بھی اس پلاسٹک کے کارخانے نے ڈیزائن کے طور پر وہاں دھاگا گزرا ہوا نظر آ گیا، پریشان ہو گئے جی سلائی نظر آ رہی۔ جوتے میں چاہے 500 اصلی دھاگے لگے ہوئے ہوں گے، وہ آپ کے لیے منع نہیں ہے۔ منع ہے سلوار قمیض نہ سلی ہوئی ہو، بنیان پاجامہ نہ سلا ہوا ہو، کپڑوں میں منع ہے۔ طواف افاضہ مغرب کی نماز سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ میں ایک احتیاط بتا رہا ہوں کہ کہیں آپ کی منا کی رات نہ رہ جائے۔ ضروری والی بات میں نے نہیں کہا، پلاننگ کریں کہ آپ کی منا کی رات نہ باہر ہو جائے۔ آپ مغرب کے بعد جا کے کرتے ہیں طواف افاضہ، اور صحیح کرنی پڑتی ہے، اور وہاں سے نکلتے ہیں اور منا جانے تک دن چڑھ جاتا ہے۔ اور ایسے واقعات ہوئے، باقاعدہ ایسے واقعات ہوئے کہ آتے آتے رش ہے، پیدل بھی نہیں چل سکتے، گاڑیاں بھی نہیں چل سکتی، نکلتے سحری کے وقت یا فجر کے وقت آکے یا سورج نکلے منا پہنچے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے کہ کوشش کریں کہ دوپہر میں جا کے یہ کام کر لیں۔ میرا سوال حج کرام کے حوالے سے ہے۔ آج کل کے دور میں جہاز پر قربانی کا جانور تو لے جا نہیں سکتے، تو فرض کس نے قرار دیا ہے کہ آپ قران ہی کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر فرمائی کہ میں اس قران کی پابندیوں کو اگر پہلے جان پاتا تو میں تمتع کرتا۔ تمتع کیجئے جس کی آپ نے تمنا فرمائی۔ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری روانگی 8 ذو الحج کو ہے، اس لیے ممکن ہے کہ حج تمتع کا وقت میسر نہ ہو۔ آپ کی روانگی کب ہے اس کے حساب سے آپ جو بھی چاہیں کریں، لیکن افضل وہی ہے۔ اور قربانی ساتھ نہیں لے جا سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانیاں ساتھ نہیں لائے، قران کی نیت کر لی ہے، وہ بھی تمتع کر لیں۔ تو آپ کو اس میں یہ 8 تاریخ کو اگر آپ کو یہ تو معلوم ہوگا نا کہ فلائٹ کس وقت آپ کو جدہ اتار رہی ہے۔ اگر آپ وہاں سے 8 کی صبح وہاں پہنچ جاتے ہیں، جا کے عمرہ کیجئے، حرام اتاریے، غسل کیجئے، نئے سرے سے حرام باندھیے اور منا روانہ ہو جائیے۔ آپ کرنے کی نیت کریں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ 22 سال پہلے حج کیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا وہ بھی قبول فرمائے۔ اور آپ نے تو پھر بھی اچھی ہمت کر لی ہے۔ بعض لوگوں سے تو پوچھے نا کہ بھائی حج ہاں کیا ہے، ہم نے یہاں آتے ہی 65 میں حج کر لیا تھا۔ اب 65 کا حج لیے پھر رہے ہیں، جبکہ ہر 5 سال میں کوشش کرنی چاہیے کہ 1 مرتبہ حج ہو جائے۔ ایک قدسی حدیث میں نے یہاں ذکر کی تھی پچھلے درس میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بندے کو صحت دی، دولت دی، 5 سال گزر جاتے ہیں میرے پاس نہیں آتا، یہ میری رحمتوں سے محروم ہے۔ لہذا یہ 22 سال والی بات جو ہے وہ کافی دیر ہو گئی ہے، پھر حج کیجئے۔ ابھی ماموں مرحوم کے لیے حج بدل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ذہن میں طواف افاضہ نہ کرنے کا شک موجود ہے، یعنی اس وقت جو حج کیا ہوا ہے اس میں طواف افاضہ نہیں کیا، تو آپ اپنا حج کیجئے تاکہ آپ کا ایک حج تو مکمل ہو جائے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ اس میں طواف افاضہ نہیں کر پائے تو آپ کا ظاہر ہے کہ وہ حج مکمل نہیں ہے، شک کی حد تک ہی صحیح۔ ماموں کی طرف سے حج کرنا فرض نہیں ہے، سنت موقدہ بھی نہیں ہے، نفل ہے۔ اپنا حج اپنا فرض مکمل کریں، رکن مکمل کریں، اللہ پھر توفیق دے گا تو ماموں کی طرف سے بھی کر لینا۔ عورت کی ماہواری کتنے دن رہتی ہے؟ یہ تو مختلف عورتوں کا مختلف پیریڈ ہوتا ہے، کسی کا 5 دن، کسی کا 6، کسی کا 7،
10 دن تک بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ مسائل جو ہیں یہ عورتوں کی اپنی نیچر فطرت سے اور خاندانی جو لوگوں کے یہاں نیچر ہیں اس کے حساب سے ہوتے ہیں۔ شریعت میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 15 دن کے بعد بھی اگر خون جاری ہے تو پھر اس کو استحاضہ سمجھا جائے گا، وہ ماہواری شمار نہیں کی جائے گی۔ زچگی کے بعد تقریباً 7 مہینے کے بعد ماہواری ہوئی اور 10 دن ہو گئے ہیں، ابھی تھوڑا تھوڑا گندگی آ رہا ہے۔ زچگی کے بعد 7 مہینے کے بعد ماہواری، یعنی زچگی کے بعد کیا مسلسل یہ خون جاری رہا؟ اور ایسا تو میرا خیال ہوتا نہیں۔ زچگی کے بعد 40 دن خون جاری رہے تو وہ ہے نفاس، اس میں نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 40 دن کے بعد عورت غسل کرے، خون جاری رہے، گندگی آئے، کچھ بھی آئے، وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، اور میاں بیوی آپس کے لیے جائز اور حلال بھی ہے۔ اگر طواف افاضہ کے پہلے خون آنے لگے اور 3 سے 4 دن بھی ہوتے رہے تو کیا حکم ہے عورتوں کے لیے؟ 3 سے 4 دن نہیں، اگر کسی کی اپنی عادت پہلے سے یہ رہی ہے کہ وہ 3 یا 4 دن ہی صرف ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک اگر 10 دن 15 دن آخر ہے، اتنے دنوں تک خون جاری رہے تو اسے خون تو اس کا سمجھا جائے گا خون حیض، اور طواف افاضہ جو ہے وہ حیض کی حالت میں نہیں ہوتا۔ ایک صرف شرط بتائی گئی کہ اگر کوئی عورت باہر سے آئی ہے، دوبارہ اس کے یہاں آنے کی توقع نہیں ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اچھی طرح اپنے آپ کو تحفظ دے لے، یعنی کوئی پیڈ ویڈ غسل کرے، پیڈ ویڈ استعمال کرے اور وہ طواف افاضہ کر کے نکل جائے، کیونکہ اس کے رکنے کے چانس نہیں اور دوبارہ واپس آنے کے چانس نہیں۔ یہ اہل علم نے ایک رائے دی ہے۔ طواف وداع کے بارے میں چونکہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ عورت کو اگر طواف وداع سے پہلے حیض آ جائے تو عورت چلی جائے، اس پہ وہ طواف وداع جو ہے وہ واجب نہیں رہتا۔ میرا دوسرا حج ہے یعنی نفل ہے، کیا میں اپنے فوت شدہ والدین ماں باپ کی طرف سے، ایک کی طرف سے، ماں یا باپ، یہ حج جمع کی طرف سے نہیں ہوتا، یا ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، اگر دونوں میں سے کسی ایک کو لینا ہو تو کون سا آپشن لیں گے؟ ماں کا۔ پہلے ماں کا کیجئے، پھر کسی موقع پر باپ کا بھی کر لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ میں حج بدل پر جا رہا ہوں اور میری نیت حج تمتع کرنے کی ہے، تو جو قربانی ہوگی وہ میری طرف سے ہوگی یا جس کی طرف سے جا رہے ہیں وہ اس کی طرف سے ہوگی؟ کیونکہ جس کا حج کر رہے ہیں یہ تو نہیں نا کہ آدھا تمہارا اور آدھا میرا، یہ کھاتا اللہ کے پاس رہنے دیں، آپ کو ثواب یقیناً ہوگا، لیکن جس کا حج کر رہے ہیں قربانی اسی کی طرف سے ہوگی۔ حج بدل میں عمرہ میں اپنی طرف سے کروں یا ان کی طرف سے؟ آپ حج بدل کر رہے ہیں اور حج کی شکل اگر تمتع کرتے ہیں تو عمرہ ان کا، اور اگر قران کرتے ہیں تو عمرہ ان کا، افراد کرتے ہیں تو عمرہ کسی کا بھی نہیں ہے، لہذا یہ بانٹ تانٹ نہ کریں، پورا حج ان کی طرف سے کریں جن کی طرف سے جا رہے ہیں۔ کیا رمی کرنے کے بعد احرام کے لباس میں طواف اور سعی کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے کپڑے بدل کر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جو سب سے بہترین خوشبو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لگائی اور پھر آپ طواف افاضہ کے لیے گئے۔ آپ بھی وہی عمل کریں تو بہتر ہے۔ آپ نے تھوڑا سا راستہ بچانے کے چکر میں اسی جس میں 2 دن سے آپ گھوم رہے ہیں، پسینے سے اٹا ہوا ہوگا، گرد و غبار پڑی ہوگی، اسے حرام میں جا کے بیت اللہ میں گھومیں گے، اچھا یہ ہے کہ غسل کر کے کپڑے بدل کے جائیں گے۔ مقامی لوگ حج تمتع کی نیت سے پہلے عمرہ کرنے کے بعد احرام دوبارہ حج کی نیت سے کہاں سے باندھیں؟ اگر کسی نے حج تمتع کی نیت سے پہلے عمرہ کیا ہے اور ظاہر ہے کہ احرام کھول دیا ہے، اب دوبارہ جہاں وہ مقیم ہیں، جس جگہ مقیم ہیں، کسی کو مینا میں جگہ دی گئی ہے، کسی کو ہوٹل میں جگہ دی گئی ہے، کسی کو مزدلفہ میں، جس جگہ وہ مقیم ہیں وہیں سے 8 تاریخ کو تیار ہو کے تلبیہ کہنا شروع کر دے اور 5 نمازیں وہ مینا میں ادا کرے۔
احرام کی حالت میں پانی نہانے کے بعد جسم کو ٹاول سے خشک کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اب صرف لوگ پانی ہی نہاتے ہیں، دودھ نہانے والی باتیں گزر گئی ہیں۔ وہ نظام والے، حیدرآباد کے نظام والے جو زمانے ہیں جس میں دودھ نہاتے تھے، عطر نہاتے تھے، آپ نے پکا کر رکھا ہے پانی نہانے والا۔ تو پانی نہانے کے بعد ٹاول استعمال کریے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹاول کے استعمال سے اگر جسم کے کسی حصے سے کوئی بال ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج والی بات نہیں۔ احرام کی حالت میں کنگھی، برش وغیرہ، کریم، سرما وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ سرما یا کریمیں وغیرہ جو ہیں یہ استعمال نہ کی جائیں، اسی طرح کنگھا اور برش بھی استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ کنگھے اور برش سے بال کے ٹوٹنے کا یقین ہوتا ہے، شک نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے۔ خاص طور پر خواتین اب بالوں کو کنگھا یا برش کریں گی، بال ٹوٹے گا۔ ایک آدمی کے چھوٹے چھوٹے بال ہیں سر کے، اس کے تو ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہے۔ ایک آدمی داڑھی رکھے ہوئے ہے، وہ کہتا ہے کہ میں وضو کیا ہے تو میں کنگھا بھی مار لیتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ داڑھی کے بال پھنسیں گے، وہ ٹوٹیں گے۔ بال سر کے بڑے ہیں، ٹوٹیں گے۔ لہذا کوشش کریں کہ احرام کی حالت میں غسل کرنا جائز ہے، کنگھا برش منع نہیں ہے، لیکن اس میں چونکہ بال ٹوٹنا گمان غالب ہے لہذا وہ استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ ہاتھ سے اپنے بالوں کو سنوار لیجیے۔ سعودی سے جانے والے حج کی نیت حج تمتع 7 تاریخ کو کریں یا 8 کو؟ حج کی نیت تمتع کی کریں گے یا کون سی؟ آپ جس تاریخ کو بھی اپنے میقات سے گزریں گے وہاں سے آپ عمرے کی نیت سے اندر جائیں گے، اور حج ساری دنیا کا جو ہے وہ 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ وہ چاہے کران والے ہیں، چاہے تمتع والے ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں، وہ 8 تاریخ یوم ترویہ سے ہی معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حج کے علاوہ عید کی قربانی الگ بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ جتنی چاہیں کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیا تھا، 100 اونٹ۔ اور یہاں لگے ہاتھوں یہ بھی ذکر کر دوں کہ اپنی قربانیوں کا گوشت کھانا بھی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں 63 اونٹ ہاتھ سے ذبح کیے، 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذبح کروائے، اور پھر کہا کہ سب کی ایک ایک بوٹی لاؤ، ہانڈی تیار کر کے پکائی، بوٹیاں کھائیں اور شوربہ پیا۔ سنت یہ ہے کہ اپنی قربانی کا گوشت جو ہے وہ کھایا جائے۔ طواف زیارت 10 کی بجائے 11 کو بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی عذر مجبوری ہے تو 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی، 13 کو بھی۔ خاص طور پر عورتیں ہیں، مینسز آ گئے، وہ جب فارغ ہوں گی تب کریں، کوئی حرج نہیں۔ ان کے ساتھ شوہر ہے اور وہ بھی تھکا ہوا ہے کہ میں اب اس کو کروانے کے لیے پھر جاؤں گا تو میں بھی اپنا ایک دن لیٹ ہی کر لیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ کیا انڈیا میں اگر قربانی ایک دن بعد میں ہوتا ہے تو کیا بال بھی اسی دن جس دن قربانی کا جانور کٹے گا آپ کے بال کٹیں گے؟ آپ نے قربانی انڈیا میں کرنی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہاں سے اگلے دن وہاں قربانی ہو جائے گی۔ ٹیلی فون آج کل چل رہے ہیں، جیسے ہی پتہ چلے کہ ہم نے بکرا لٹا لیا ہے آپ یہاں اپنے بال کٹا لیجیے۔ کہتے ہیں کہ ڈسک پرابلم ہے تو کیا ہم اس کی وجہ سے کوئی کیا لکھا ہے نہیں یہ جو کمر کے لیے بیلٹ کچھ ہوتا ہے نا، میرا خیال ہے وہ ہے کوئی، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کا ڈسک پرابلم ہے اور وہ نہیں چل سکتا، نہیں بیٹھ سکتا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو اس کو گنجائش ہے۔ یہاں لگے تو ایک بات اور ذکر کر دوں، میڈیکل بیلٹ اس میں لکھا ہے، جس طرح ان کو گنجائش ہے نا کہ یہ بیلٹ استعمال کر لیں، اسی طرح اگر کسی کو استحاضہ ہے، عورت ہے اور اس کا خون کا ڈراپس چلتا رہتا ہے جس کو استحاضہ کہا گیا، یا کسی کو سلسل بول کی بیماری ہے، پیشاب کا قطرہ نکلتا رہتا ہے، یا کسی کو سلسل ریح کی بیماری ہے، سلسل ریح والے کے لیے تو کوئی احتیاط نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ہر نماز کا وضو الگ کرے گا،
دوسرے جو دو ہیں سلسل بول والے اور سلسل دم یعنی استحاضہ والے، یہ اپنے لیے کوئی انڈر ویئر استعمال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اس میں ٹشو وشو کچھ بھی رکھ کے، تاکہ احرام تک خون نہ آئے یا پیشاب نہ آئے۔ ان کو انڈر ویئر استعمال کرنے کی اجازت ہے، عام حالت میں حاجی انڈر ویئر استعمال نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ تو 7 ذی الحج کو لے جا رہے ہیں، ہمیں تو شاید لے جا رہے ہیں حج تمتع کے لیے۔ عمرہ کے بعد احرام سے نکلنے کے بعد پھر احرام حج کے لیے منا میں پہنا جا سکتا ہے۔ آپ کو وہاں لے گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں عمرہ کر لیجئے اور اپنے ٹینٹ میں آ جائیے، یعنی منا میں آپ کو رہائش دی گئی ہے، تو 8 تاریخ کو آپ وہاں اپنے ٹینٹ سے نہائیے دھوئیے، ظہر سے پہلے احرام باندھیے، ظہر کی نماز جو ہے وہ وہاں ادا کیجئے، جائز ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو آدمی جہاں مقیم ہے حج کا احرام اسے وہیں سے باندھ لینا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں، میری وائف اور بچی ہے حج کے لیے جا رہے ہیں، اور بچی کی عمر 2 سال اور 10 مہینے ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ پرمٹ ایشو نہیں ہوا ہوگا۔ یہ تو سارے گورنمنٹ کے کھاتے سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اللہ کی پناہ میں جائیں، اللہ تعالیٰ سے طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بحفاظت لے جائے، لیکن گورنمنٹ یا جو حج کے کاروان والے ہیں وہ بچوں کو الاؤ نہیں کر رہے، ایسا کچھ ہے نا؟ تو اس کا تعلق ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، اس کا تعلق ہے حج کے کاروانوں سے یا گورنمنٹ سے۔ ساتھ لے جانے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، اور چھوڑ جانے میں ممانعت نہیں ہے۔ ساتھ لے جانا یقیناً افضل ہے، اس کا بھی حج ہو جائے گا، آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اب افضل کہتے ہوئے ہم کہیں ضرور لے کے جاؤ اور راستے میں کوئی رکاوٹ بن جائے تو وہ پھر ہمارے سر نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے۔